والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان
شرا مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على قاری قرآن جناب ندیم نجیفی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے آج کی اس محفل کا آغاز ہو چکا ہے۔ انجمن سراج منیر کی جانب سے یہ بہت قدیم محفل ہے جو طلوع شمس رسالت کے عنوان سے منعقد ہوتی ہے اور کافی عرصے سے یہ اس گھر میں منعقد ہو رہی ہے، ورنہ یہ نانسا کے امباڑے میں بہت اچھے پیمانے پر منعقد ہوتی تھی۔ اس میں بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے شعراء سے اپنا کلام پیش کرتے تھے۔ بڑے بڑے خطیبوں نے اس میں تقریریں کی، جس میں خطیب اکبر اور خطیب عرفان سبھی شامل ہیں۔ بہرحال اب یہ محفل اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جناب علی متقی دہلی صاحب قبلہ اور جناب میثم رئیس صاحب قبلہ کے زیر اہتمام منعقد ہوتی ہے، اور آج بھی اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب محفل عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لائیں، رونق افروز منبر ہو کر اس قدیم محفل کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور صلوات بھیج دیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد صلی اللہ و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ حضور سرور کائنات اس خاکدان عالم میں جو تشریف لائے وہ رحمت بن کے آئے، اور صرف اس خاکدان عالم ہی میں نہیں بلکہ جو کائنات کا خالق ہے، کائنات کا مالک ہے،
کائنات کو خلق کرنے والا ہے وہ یہ فرما رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین میں رحمت بنا کے بھیجا، عالمین کے واسطے رحمت ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہمارا علم بڑا محدود ہے، ابھی علم اپنے ارتقاء کی منزل میں ہے، ہم ابھی معاملات کو جانتے نہیں، لیکن جتنا آج کی تاریخ تک، آج تک کے علم انسانی آگے بڑھا ہے، اس سے ہم کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم ایک ورلڈ کہہ رہے ہیں، جسے ایک ہم دنیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک ہی عالم نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہیں جو عالم ہیں۔ آئی بھی سمجھ لیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اب اس کی جیسے جیسے تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، کتنی ہی گیلیکسیز ہیں اور کتنے ہی اسٹارز ہیں اور کیا ہے کہاں کہاں تک، یہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے، یہ کوئی انسان نہیں بتا سکتا۔ لیکن اس کا ہمیں قرآن مجید سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ عالمین کے واسطے رحمت ہیں، اس کے علاوہ بھی عالم ہیں جس کے واسطے حضور سرور کائنات رحمت ہیں۔ اور عربی کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ دو سے زیادہ کے واسطے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ عالمین کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ عالم ہیں، تبھی لفظ عالمین استعمال ہوگا، تبھی لفظ عالمین۔ لیکن جہاں پر حضور سرور کائنات کے لیے عالمین کا لفظ استعمال ہوا، قرآن میں آیت آئی کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، وہیں پر خالق نے اپنے واسطے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا کہ وہ عالمین کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اب عزیزان گرامی، معاملہ تو یہ ہے کہ آپ بھی صبح سے شام تک پڑھتے رہتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں، دن میں کم سے کم 10 مرتبہ تو اس سورہ کا پڑھنا واجب ہے اور آپ پڑھتے ہیں، مگر ذرا سا آپ غور فرمائیے اس بات کی طرف کہ اللہ کے جو اسماء ہیں اس میں اس ہی کے واسطے رب کا لفظ استعمال کیا گیا کہ عالمین کا رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، ساری تعریفیں اس کے واسطے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پلنے والا ہے تبھی کوئی پالنے والا بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد آل محمد۔ تو ہمارے یہاں ایک کنٹینیویشن ہے اور ایک مذہب میں تسلسل ہے، غور فرمائیے گا، ایک کنٹینیویشن ہے ہمارے پاس۔ ہمارے یہاں سلسلہ بریک نہیں ہوا ہے، زنجیر ٹوٹی نہیں ہے، ہمارے پاس سلسلے میں بلا فصل ہے، کوئی فصل وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ ہے، خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، دین کا بھیجنے والا ہے، کائنات کا خلق کرنے والا ہے۔ حضور سرور کائنات دین کے لانے والے ہیں، جو رسول ہیں، سردار انبیاء ہیں، اور رسالت کے بعد امامت کا سلسلہ ہے، جو امامت دین کی بچانے والی ہے، اسلام کی بچانے والی ہے، اسلام کو صبح قیامت تک کے لیے زندہ رکھنے والی۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، جیسے ہمارا کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ویسے ہی وہ اللہ ہے، وہ رسول ہیں اور وہ امام ہیں۔ تو جب اللہ کے واسطے رب العالمین ہے، حضور سرور کائنات کے واسطے رحمت للعالمین ہے، تو اماموں کے واسطے بھی کچھ ایسا ہی لفظ ہونا چاہیے ہے۔ تو چنانچہ جن کی ولادت آج ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی حدیث ہمیں ملی اور ان کا ارشاد ملا، امام فرماتے ہیں کہ الف الف آدم و الف الف عالم و انا حجت فی الجمیع،
یعنی ہزار ہزار آدم ہیں، ہزار ہزار عالم ہیں، اور ہم سب پر حجت پروردگار ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے گا، ہزار ہزار آدم ہیں، ہزار ہزار عالم ہیں، یعنی یہ عالمین ہیں، جس طرح وہ رحمت للعالمین ہیں، یہ حجت للعالمین ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے واسطے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ عالمین کے واسطے رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے حضور سرور کائنات، اور کہ ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ بے شک یہ اللہ نے کرم کیا، اور اللہ کا کرم ہے ان کی امت کے اوپر کہ اس امت کے اوپر عذاب نہیں نازل ہوا، یہ عذاب سے محفوظ رہی، اسی واسطے یہ امت مرحومہ بھی کہلاتی ہے۔ لیکن آپ قرآن دیکھیں، تاریخ دیکھیں، ہمیں اور نبیوں کی امتیں مل جائیں گی جن کے اوپر عذاب پروردگار آیا۔ جناب نوح نے دعا کی، اپنی امت کے لیے بد دعا کی، اس پر عذاب آیا۔ اور نبیوں کی امتیں ہیں، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، وغیرہ وغیرہ کتنی امتیں ہیں، قرآن میں آپ کو پوری تاریخ مل جائے گی، تاریخ میں ملے گا۔ لیکن مجھے جو بات عرض کرنا ہے کہ حضور سرور کائنات کی امت عذاب سے محفوظ رہی، اس پر عذاب نہیں آیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب امت میں سب کے سب معصوم ہیں، سب اچھے ہیں، سب بڑے پرہیزگار ہیں، سب بے خطا ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی، یہ تو سب اچھے اچھے ہیں امت محمدی کے لوگ۔ ارے صاحب ان کا کیا کہنا؟ اب جب ان کا ہم نے جا کے مطالعہ کیا اور ان کے بارے میں دیکھا اور معلوم کیا، تو ہم تاریخ سے نہیں پوچھیں گے امت محمد کے بارے میں، ہم اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں تاریخ سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ تاریخ میں اختلاف ہو جائے گا۔ احادیث سے ہم نہیں معلوم کریں گے کہ احادیث صحیح ہے کہ غلط ہے، آپ والی ہے کہ ہماری والی ہے، ہم قرآن سے معلوم کریں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں سورہ منافقون موجود ہے جو اس امت کے بارے میں بتا رہا ہے، امت کے بارے میں بتا رہا ہے، اور پھر کیسی کیسی قرآن کے اندر آیتیں ہیں، اور ان کو صحابہ کرام کے متعلق قرآن نے ڈانٹا ہے اور تنبیہ کی ہے، اور اس کے بعد میں کیسے کیسے واقعات ہیں۔ یعنی یہ امت کوئی اچھی امت نہیں ہے جس نے حضور سرور کائنات کو بھی تکلیف دی ہے اور اس کے بعد آل رسول کو بھی ستایا ہے اور پریشان کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس دنیا کو میں اس کے اوپر عذاب نہیں آیا، لیکن ہاں اگر کوئی عذاب کے واسطے ریکویسٹ کرے، اللہ کی سرکار میں کہے کہ عذاب نازل کر دے، تو ضرور عذاب نازل ہو جائے گا۔ حارث پر عذاب نازل ہوا کہ نہیں نازل ہوا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ لیکن اس کے اوپر عذاب نہیں نازل ہوا۔ اب کیا وجہ ہے اللہ بہتر جانے، اللہ نے تو ہمیں بتایا نہیں، حضور سرور کائنات نے بتایا نہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہو چونکہ حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے، لہذا ان کی وجہ سے اس امت کو یہ ریبیٹ دے دیا کہ تم پر عذاب یہاں نہیں نازل ہوگا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد آل محمد۔ لیکن اللہ نے ان کے نور کو سب سے پہلے خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے جس نور کو خلق کیا وہ میرا نور تھا، سب سے پہلے جس کی خلقت ہوئی، سب سے پہلے میرے نور کو خلق۔ اور اس کے بعد حدیث شریف آگے بڑھی، انا والیوں میں نور واحد، میں اور علی دونوں ایک نور سے۔ نور ایک تھا، دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک محمد ایک علی،
ایک نور محمد، ایک نور علی، ایک کے سر پر تاج رسالت رکھا، ایک کے سر پر تاج ولایت رکھا۔ ایک کا کام دین کو لانا تھا، ایک کا کام دین کو بچانا تھا۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے ان کے نور کو اللہ نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد وہ آج ہی کی صبح تھی کہ اس خاکدان عالم میں حضور سرور کائنات کو ہمارے درمیان بھیجا۔ جب سرکار تشریف لائے تو ایک یتیم شہزادے کی حیثیت سے تشریف لائے، ایک یتیم شہزادے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ دادا نے پالا، چاہنے والے شفیق چچا نے پالا، دادا نے پرورش کی، چچا نے پرورش کی، دادا کی آغوش میں پلے، چچا کی آغوش میں پلے۔ چچا بھی کون؟ چچا بھی وہ چچا خدا کی قسم جو کل ایمان کا باپ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ لیکن عزیزان گرامی، عالم اسلام نے تو جناب ابو طالب کو بہرحال ان کے ایمان پر شک کیا، اور جناب ابو طالب کو کافر قرار دیا کہ یہ تو انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے۔ اور وقت آخر ان کے بھتیجے کہتے رہے کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، چپکے سے کلمہ پڑھ لیجئے، مگر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ تو بات عزیزان گرامی الگ ہے، وہ تو صرف اور صرف ہمیں تپانے کے واسطے عالم اسلام یہ بات کہتا ہے، ہمیں تپانے کے واسطے، ورنہ ہمارے علماء نے اس بات کو ثابت کیا ہے، بڑی بڑی کتابیں ہیں، بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ جس کے اندر اس بات کو ثابت کیا گیا کہ جناب ابو طالب مومن۔ مگر حضور سرور کائنات نے، آپ غور فرمائیے گا، حضور سرور کائنات نے جو اعلان رسالت کیا وہ 40 برس کے سن میں۔ اب جو کچھ بھی اسلام کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی، کلمے کی بات ہوگی، اور جو کچھ بھی مسلمان ہوں گے، جب مسلمان آئیں گے سامنے تو 40 برس کے بعد آئیں گے۔ جب حضور سرور کائنات کی عمر مبارک 40 برس ہوگی یا 40 سے تجاوز کر گئی ہوگی، آپ غور فرمائیے گا۔ تو اب ان کے ایمان کی بحث، جناب ابو طالب کے ایمان کی بحث 40 برس کے بعد کی ہے۔ غور کیجئے گا، 40 برس کے بعد کا معاملہ ہے۔ جب اسلام آئے گا، یہ اللہ کو بتائیں گے، یہ اپنے کو پہچنوائیں گے، یہ سارے کی سارا معاملہ ادھر ہے۔ مگر ان کے خاندان کے واسطے تو پہلے ہی یہ بات ثابت ہے کہ یہ دین ابراہیمی پر قائم ہے، یہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ مگر میں عالم اسلام کے نقطہ نظریے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری کی ساری بحثیں 40 برس کے بعد۔ جناب ابو طالب کے ایمان کی بحث ہے 40 برس کے بعد۔ لیکن اس طرف آ کر کے دیکھیے، جب سرکار ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، 6 برس کی عمر ہے، 8 برس کی عمر ہے، 10 برس کی عمر ہے، 12 برس کی عمر ہے، 18 برس کی عمر ہے، 20 برس کی عمر ہے۔ کون پال رہا ہے؟ کون پرورش کر رہا ہے؟ کون کھانے پینے کا انتظام کر رہا ہے؟ کون سیکیورٹی کا انتظام کر رہا ہے؟ کون بستر کا انتظام کر رہا ہے؟ اس کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ ابھی یہاں پر اسلام کی بات نہ کیجیے گا۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عالم اسلام نے تو ان کو کافر کہا، ہماری سمجھ میں اللہ کی عدالت نہیں آتی کہ چھوٹے نبی موسیٰ کے واسطے تو فرعون کے محل میں پاک بستر اور غذا کا انتظام ہو، ابو طالب کے واسطہ، رسول کے واسطے انتظام مکے میں نہ ہو سکے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد۔ یہ ساری ادھر کی بحث ہے جب سرکار کی عمر مبارک، اور عالم اسلام ہمیں تپانے کے واسطے وہ 40 برس بعد کی بات ہے ادھر۔ لیکن ایک تو یہ کہا کہ صاحب
جناب ابو طالب کے کہ ہم کریں گے ابو طالب پر وار. معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب پر وار کرو گے پلٹ کے تمہارے رسول پر آ جائے گا, پلٹ کے تمہارے رسول پر آئے گا. اور دوسرے ایک چیز اور, ان کا کہ صاحب وہ بے پڑھے لکھے تھے. عالم اسلام کی جہالت یہ ہے کہ امی سے مطلب انہوں نے یہ نکالا کہ معاذ اللہ بے پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا, انہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں. عالم اسلام کیا جانے کہ یہ پڑھے لکھے ہیں کہ بے پڑھے لکھے ہیں. وہ بارگاہ خود سے تعلیم لے کے آئے, اس سرکار سے علم لے کر کے آئے, رسول بھی اسی سرکار سے علم لے کے آئے, آلے رسول بھی اسی سرکار سے علم لے کے آئے. لیکن انہوں نے کہا صاحب بے پڑھے لکھے تھے, معاذ اللہ بے پڑھے لکھے. اور امی سے مراد ایک طرف تو لکھنے والوں نے لکھ دیا. دیکھیے اگر کوئی جھوٹ ہوتا ہے, آدمی جھوٹ بولتا ہے, تو اس کو خیال نہیں رہتا ہے کہ ہم نے جھوٹ کس سے کیا بولا ہے. آپ سے کچھ جھوٹ بولا, ان سے کچھ بولا, ان سے کچھ بولا, ان سے کچھ بولا. اب ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم نے آپ سے کیا بولا تھا, ان سے کیا بولا تھا, ان سے کیا بولا تھا. ہم جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں, اسی میں جھوٹ پکڑا جاتا ہے. لیکن جو سچائی ہے, حقیقت ہے, وہ 1 سے کہیے وہی رہے گی, 2 سے کہیے, 10 سے کہیے, 50 سے کہیے, 100 سے کہیے, وہ بدلنے والی نہیں. عالم اسلام نے لکھ دیا کہ صاحب وہ تو بے پڑھے لکھے تھے, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں پڑھا اور وہ تو بالکل جاہل تھے. ایک طرف تو یہ لکھا کہ معاذ اللہ بالکل بے پڑھے لکھے تھے. اچھا ٹھیک ہے, ہم نے مانا کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ بے پڑھے لکھے ہوں, اور فرمائیے گا ہو سکتا ہے کہ بے پڑھے لکھے ہوں. اچھا جو بے پڑھا لکھا انسان ہے, اگر وہ کبھی کچھ بات کرے پڑھائی لکھائی کے سلسلے میں اور کتاب کاغذ کی بات کرے اور لکھنے پڑھنے کی بات کرے, تو آدمی فوراً کہے گا نا کہ علم سے آپ کا تعلق ہی کیا ہے, علم سے آپ کا رابطہ ہی کیا ہے. لیکن ایک طرف تو یہ لکھا کہ صاحب بے پڑھے لکھے تھے, دوسری طرف جب رسول نے وقت آخر قلم اور کاغذ مانگا تو کسی نے یہ نہ کہا کہ آپ تو بے پڑھے لکھے ہیں, قلم اور کاغذ سے واسطہ کیا ہے, قلم اور کاغذ سے واسطہ کیا ہے. امت کو چاہیے یہ تھا کہ کم سے کم رسول کے وقت آخر قلم و کاغذ دے کر کے اس بات کو ثابت کر دیتے کہ ہم جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد. مگر وہ جو پڑھے ہوئے تھے ادھر کے, وہ نبی تھے, علی وسیع تھے, شاید ہو سکتا ہے کہ اسی لیے ولادت کے ساتھ ساتھ آغوش رسول میں علی نے قرآن کی تلاوت کی ہو کہ تم پہلے وسیع کے علم کو سمجھ لو, اس کے بعد نبی کے علم کو سمجھنا. کہ جب وسیع کا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیسا ہوگا, نبی کے علم کی کیفیت اور عالم کیا ہوگا. لیکن وہ تو بہرحال اس سرکار سے پڑھے ہوئے اور علم ادھر سے لائے ہوئے. لیکن آج امت محمد کا عالم یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ ان کا علم سے دور دور کوئی واسطہ ہی نہیں. کون سی تحقیق ایسی ہے, کون سی ریسرچ ایسی ہے, کون سی میڈیسن ایسی ہے, کون سا ان کا ایسا کارنامہ ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکیے کہ یہ صاحب یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. اور آج علم کے میدان میں مسلمانوں کا کہیں عطا پتہ نہیں ہے, کہیں عطا پتہ نہیں ہے. جبکہ ہمارا پورا معاملہ ان کا یہ ہے کہ ان کا اللہ وہ ہے, خالق وہ ہے جہاں علم عین ذات ہے, ان کی کتاب وہ ہے جو کتاب علم ہے, ان کا رسول وہ ہے جو شہر علم ہے.
میں اپنے مولا کی بات نہیں کرتا جو باب مدینۃ العلم ہیں، مگر عالم اسلام کے نقطۂ نظر سے خالق ہے جہاں علم عین ذات، کتاب وہ ہے جو کتاب علم، رسول وہ ہے جو شہر علم، اس کے بعد مسلمانوں کے علم کا یہ عالم ہے، اس کے بعد مسلمانوں کے علم کا یہ عالم ہے کہ آج ہر طرف سے پوری دنیا میں اول تو ان کے واسطے دروازے بند ہو رہے ہیں، پھر علم کے میدان میں ان کا آتا پتہ نہیں ہے۔ تو اکثر میں سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے، تو ایک دن ایک بات سمجھ میں آئی۔ دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جیسے برکتیں ہوتی ہیں اور برکتیں نسلوں میں بھی چلتی ہیں اور صدیوں چلتی ہیں۔ ان کہا کہ صاحب بزرگ ایسا کام کر گئے کہ ان کے ایسے کام تھے جس کی برکتیں نسلوں میں جاری ہیں، صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، کہ صاحب نسلوں میں نسل در نسل اس کی برکت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اسی طریقے سے نحوستوں کا معاملہ بھی ہے۔ بعض نحوستیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو ذات پر تمام نہیں ہوتی ہیں بلکہ نسلوں میں اور صدیوں میں جاتی ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں تو یہی آتا ہے جو عالم اسلام کی آج جہالت ہے، اس کی جہالت کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو جاہل کہا ہے، اسی کہنے کی نحوست ہے جو عالم اسلام جاہل نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، بہرحال حضور سرور کائنات کی ذات اور جو آج ہی کی مبارک تاریخ اس دنیا میں ظاہری طور پر ہمارے درمیان تشریف، اور اس کے بعد ساتھ آج کی وہ مبارک تاریخ جس میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی، رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی، صادقین کی ولادت۔ یہ بھی سچے وہ بھی سچے، دین کا لانے والا بھی سچا، دین کا پھیلانے والا بھی سچا، دین کا بچانے والا بھی سچا۔ یہ گھرانہ ہے، صادقوں کا گھرانہ ہے، یہ سچوں کا گھرانہ ہے۔ ان کی صداقت کی، ان کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، ان کی صداقت کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، جو تاریخ ولادت حضور سرور کائنات ہے وہی تاریخ ولادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور جو تاریخ شہادت حضور سرور کائنات ہے وہی تاریخ شہادت امام حسن علیہ السلام بھی ہے۔ ولادت کی تاریخ بھی رسول کے ساتھ آل رسول کا ذکر ہے، اور شہادت کی تاریخ میں بھی رسول کے ساتھ آل رسول کا تذکرہ ہے۔ یہ ہمارے آپ کے کسی کے بس کا نہیں ہے، خالق اللہ ہے، زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے اختیار میں ہے۔ کب کون پیدا ہوگا، کس تاریخ کو پیدا ہوگا، یہ اللہ کے اختیار میں، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کب کس کو موت آئے گی، کب کون دنیا سے جائے گا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ملک الموت کو اللہ بھیجتا ہے، روح اللہ قبض کرا۔ تو جو حضور سرور کائنات کی چاہے ولادت کی تاریخ ہو چاہے شہادت کی تاریخ ہو، دونوں تاریخوں میں رسول کی ولادت کے ساتھ بھی آل رسول کا ذکر ہے، اور رسول کی شہادت کے ساتھ بھی آل رسول کا تذکرہ ہے۔ میری سمجھ میں آتا ہے کہ شاید مشیت پروردگار میں یہ گزرا ہو کہ چاہے ولادت محمد ہو چاہے شہادت محمد ہو، بغیر آل کے محمد کا ذکر مکمل ہی نہ ہوگا۔ بغیر آل کے نامکمل رہے گا، اس لیے کہ اس میں کسی اور کا ذکر نہیں ہے، کسی اور کا اس کے اندر تذکرہ نہیں ہے، کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف 100% حضور پروردگار، اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی
یہ اللہ کی مشیت میں گزرا کہ ولادت ہو یا شہادت ہو رسول کے ساتھ آل رسول کا ذکر بھی ہوگا. ادھر تو مشیت پروردگار ہو اللہ کی مرضی کہ رسول کے ساتھ آل رسول کا ذکر بھی ہو، اور ادھر رسول بھی یہی چاہتے ہیں کہ اکیلا میرا ذکر نہ کیا جائے، میرے ساتھ میری آل کو بھی شامل کیا جائے. مشہور و معروف واقعہ اشارہ کرنا ہے. عید کا دن ہے، نواسوں نے فرمائش کی ہے، نانا جان بچے اپنے اپنے اونٹوں پر سواریوں پر گھوم رہے ہیں، ناقوں پر سوار ہیں، ہمارے پاس سواری نہیں ہے. رسول نے کسی صحابی کو حکم نہیں دیا، خود شبیہ ناقہ بن گئے، دونوں ہاتھ فرش مسجد پر رکھ دیے، دونوں شہزادوں کو پشت پر بٹھا لیا، ہاتھ بڑھا کے چلنے لگے کہ کسی نے مسجد کے گوشے سے کہا کہ نعم المرکب، بچوں کتنی اچھی سواری ہے تمہاری. کہنے والے نے غلط بات نہیں کہی تھی، بات صحیح کہی تھی، کتنی اچھی سواری ہے تمہاری. رسول کی تعریف کی، بچوں کتنی اچھی سواری ہے تمہاری. کیا کہنا، حسنین کی سواری ہے، سرکار رسالت حسنین کی سواری بنے ہوئے ہیں، کتنی اچھی بات. مگر چونکہ اکیلے رسول کی تعریف تھی لہذا رسول ناراض ہو گئے، نگاہ تن سے دیکھا، ایک مرتبہ جھڑک کے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں. یہ کیوں نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں. تو رسول بھی چاہتے ہیں کہ میرے تعریف کے ساتھ ساتھ میری آل کو بھی شامل کیا جائے. تو سواری وہ جو دین کو لانے والی، سوار وہ جو دین کو بچانے والے، سواری وہ جو بولتی ہی نہیں جب تک کہ وہی نہیں ہوتی، سوار وہ جو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو اللہ چاہے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. تو عزیزان گرامی، رسول کے ذکر کے ساتھ ساتھ، مدح رسول کے ساتھ ساتھ، رسول کی تعریف کے ساتھ ساتھ اگر رسول کی آل کا ذکر نہ کیا جائے تو رسول ناراض ہو جائے، رسول خوش نہیں ہوں گے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ہمارے درمیان بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، اس سے وہ ناراض ہو گئے. ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کام سے خوش ہو جائیے گا، پتہ چلا کہ ہم نے آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا، آپ ناراض ہوئے جا رہے ہیں. جہاں سوکھی سوکھی نعت پڑھی جاتی ہے وہاں رسول خوش نہیں ہوتے ہیں جب تک کہ مدح میں قصیدہ نہ پڑھ لیا جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد آل محمد. بہرحال حضور کی تعریف، حضور کی مدح، اس کے ساتھ آل رسول کی، اور پھر جیسا کہ ابھی ہمارے نجر بھائی نے بھی اعلان کیا، یہ محفل بڑی قدیم محفل، اللہ درجات مزید بلند کرے. حکیم سید محمد تقی صاحب اللہ جنہوں نے ان محفلوں کو قائم کیا تھا. شب ولادت امیر المومنین 12 رجب، آج کی محفل گلیم کا تابوت. ظاہر ہے کہ کتنی محفلیں، کتنے پروگرام، اس کے علاوہ جماعت حی علی خیر العمل میں کہاں کہاں نمازوں کو قائم کروانا، مسجدوں کو آباد کروانا. بہرحال بس میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، تمام کر رہا ہوں. شعراء بھی تشریف لا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی، بس ایک چھٹے امام کا واقعہ سن لیجئے. صلی اللہ محمد و آل محمد. مشہور و معروف واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے اپنے جد کے دین کی ترویج کی اور تبلیغ کی، اور اپنے جد کے دین کو اس طرح سے پھیلایا کہ دین جعفری مشہور. یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں ٹکرا رہے تھے. اقتدار کے واسطے جنگ تھی، ایک حکومت بچانے کے واسطے، ایک حکومت پر قابض ہونے کے واسطے. لہذا امام کو کچھ موقع ملا، وقت ملا. تو امام کا کے 2 درس ہوتے تھے.
ایک مسجد میں ہوتا تھا صبح کے وقت اور ایک امام کے باغ میں ہوتا تھا سپہر کے وقت۔ مسجد میں قرآن، تفسیر، احادیث، مذہب، اسلام، واجبات وغیرہ پورا دین بیان ہوتا تھا۔ مسجد میں غیر مسلم نہیں آ سکتا، صرف مسلمان ہی آئے گا، نان مسلم کی انٹری بین ہے۔ لیکن باغ میں ہر کوئی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، غیر مسلم بھی آئے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا بھی آئے گا، اللہ کو نہ ماننے والا، انکار کرنے والا بھی آئے گا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ سپہر میں جو امام کا درس ہوتا تھا اس میں امام کے لوگ جمع ہوتے تھے اور امام درس دیتے تھے۔ ایک شخص جس کا نام جابر ابن حیان، جو کیمسٹری کا بابا آدم کہلاتا ہے، فادر آف کیمسٹری، وہ ایک مسئلے میں عرصے سے پریشان تھا اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو لوگ اس کو لیے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ان کے باغ میں آئے۔ اس نے امام کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا اور جیسے ہی امام کے سامنے مسئلہ رکھا، امام نے فوراً اس مسئلے کو اسی طرح حل کر دیا جیسے ان کے جد حل کرتے تھے، جیسے علی فوراً مسئلے کو حل کر دیتے تھے۔ تو وہ فوراً پریشان ہو گیا اور بڑا تعجب میں پڑ گیا، کہتا ہے کہ میں تو عرصے سے اس مسئلے میں پریشان تھا اور یہ مسئلہ عرصے سے مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا، کیمسٹری کا کوئی معاملہ تھا، علم کیمیا کا۔ تو کہتا ہے کہ میں پریشان تھا، آپ نے تو اتنے جلدی فوراً آپ نے اس کو حل کر دیا۔ تو امام نے مسئلے کو حل بھی کیا اور صبح قیامت تک کے واسطے ایک درس دیا، جو درس آج کی سائنس کی بنیاد ہے، جس بنیاد کے اوپر آج کی سائنس کھڑی ہوئی ہے، سائنس کے پلرز ہیں۔ امام نے فرمایا کہ جابر سنو، پہلے غور کرو اس کے بعد اس پر عمل کرو، پہلے فکر کرو اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ غور و فکر کرنا تھیوری ہے، عمل کرنا پریکٹیکل ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرو۔ میں کہوں گا جابر حیران نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، ان کے جد علی بھی ایسے ہی مسئلوں کو حل کر دیتے تھے۔ کسی نے علی سے کہا یا علی اتنے جلدی آپ غور نہیں کرتے، فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں؟ تو علی نے کہا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5۔ فوراً برجستہ علی نے فرمایا کہ تو نے غور نہیں کیا، تو نے سوچا نہیں؟ کہا آقا اس میں بھی غور کرنے کی کوئی بات ہے، یہ تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں۔ کہ جس طرح تیری نگاہوں کے سامنے تیری انگلیاں رہتی ہیں، میری نظروں کے سامنے کائنات رہتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آلِ محمد۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ معبود پالنے والے تجھے صادقین کا واسطہ، سرکار دو عالم کا واسطہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ، اہل بیت رسالت کا واسطہ، کہ روز محشر جب ہم اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار ان کے محبوں میں ہو، محبان میں ہو، ان کے چاہنے والوں میں ہو، اور روز محشر جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں تو ہمارا شمار ان کی خوشی میں محفلوں میں شرکت کرنے والوں میں ہو، ان کے غم میں مجلسوں میں شرکت کرنے والوں میں ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد آلِ محمد۔ اور ایک دعا اور فرما دیں کہ ہمارے جناب ہلال نقوی صاحب، جناب حسن فراز صاحب، جناب مختار صاحب، یہ سب علیل ہیں اور دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آج اس عظیم شب کی خوشی میں دعا فرما دیں کہ جلد سے جلد انہیں شفا نصیب ہو۔ خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا مرزا محمد اعجاز اسد صاحب قبلہ سے آپ نے بصیرت افروز تقریر سماعت فرمائی۔ اب اس کے بعد حسب دستور منظوم خراج عقیدت کے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ شاہن صاحب کو پہلے پڑھوا دیں۔ ہے آمد امام و پیمبر جہان میں،
ہے آمد امام و پیمبر جہان میں، ہے آمد امام ہے آمد امام و پیمبر جہان میں، دوہری خوشی کی شب ہے تو دوہرا ثواب ہے آمد امام و پیمبر جہان میں، دوہری خوشی کی شب ہے تو دوہرا ثواب ہے، یا ذکر مرتضیٰ کے نمازی ضرور آئیں، میسم کے گھر میں جشن رسالت ماہ۔ تو اللہ اس جشن کا آغاز ہو چکا ہے، کچھ سلموہو بھی پڑھتے ہیں لیکن آج مجبوری ہے، جناب شان آپ جی صاحب کو کہیں جانا ہے ضروری کام سے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب شان آپ جی صاحب ہاں سابق سلموہو ہیں، یہ بھی کبھی سلموہو تھے، تو ابھی کس کو دیں؟ ابھی تو کوئی پڑھے ہی نہیں، کوئی تو ابھی پڑھیں گے نا۔ بہت کہ انجمن بنی ہاشم محفل ہے، وہاں مجھے نظامت کرنا ہے۔ اچھا وہاں سے اچھا، فون آ رہا ہے ہاں نظامت کرنا تو مجبوری ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والا۔ سب سے پہلے ایک مطلع اور ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ ایمان والوں یہ بھی ہے رتبہ رسول کا، ایمان والوں یہ بھی ہے رتبہ رسول کا، دشمن بھی پڑھ رہے ہیں قصیدہ رسول کا، دشمن بھی پڑھ رہے ہیں قصیدہ رسول کا، ایک ذوالفقار لے کے سبھی سورماؤں سے۔ ابھی سرکار شاہ ہمارا تھا کہ بغیر قصیدے کے نعت مکمل نہیں ہے۔ ایک ذوالفقار لے کے سبھی سورماؤں سے، ایک ذوالفقار لے کے سبھی سورماؤں سے، منوا لیا علی نے بھی لوہا رسول کا۔ ایک ذوالفقار لے کے سبھی سورماؤں سے، منوا لیا علی نے بھی لوہا رسول کا۔ ایک شعر اور یاد آ گیا سماعت میں کہ منوا لیا علی نے بھی لوہا رسول کا، تقسیم کیوں نہ ہوتا برابر سے آفتاب ماہتاب، تقسیم کیوں نہ ہوتا برابر سے ماہتاب، تھا مثل ذوالفقار اشارہ رسول کا، تقسیم کیوں نہ ہوتا برابر سے ماہتاب، تھا مثل ذوالفقار اشارہ رسول کا۔ ایک مطلع ایک شعر پیش کر رہا ہوں، سمجھ گے کہ محفل میں جو ہی میں نے کہا جعفر صادق، دوسرا مطلب بتاؤ خاص کہ محفل میں جو ہی میں نے کہا جعفر صادق، 6 سمتوں سے ایک آئی صدا جعفر صادق، محفل میں جو ہی میں نے کہا جعفر صادق، 6 سمتوں سے ایک آئی صدا جعفر صادق۔ امام کا اسم سے سماعت میں کہ گو لاکھ انڈیلے تیری مدحت کے سمندر، گو لاکھ انڈیلے تیری مدحت کے سمندر، کشکول ثنا بھر نہ سکا جعفر صادق، کشکول ثنا بھر نہ سکا جعفر صادق، کشکول ثنا بھر نہ سکا جعفر صادق۔ ایک مطلع اور ایک شعر یاد آ رہا ہے، سمجھ آئیں گے کہ لفظ قرآن میں بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں، لفظ قرآن میں بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں، صادق آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، لفظ قرآن میں بیٹھے ہوئے کیا کرتے ہیں، صادق آل محمد کی ثنا کرتے ہیں۔ نعت پڑھنے میں ایک سوال بھی بتا، میں ایک شعر الگ سے پیش کر رہا ہوں کہ صادق آل محمد کی ثنا کرتے ہیں، میں کہ سننے والا ہے وہ سورج کو بنانے والا، دوسرا مصرع دیکھیے کہ سننے والا ہے وہ سورج کو بنانے والا، لوگ کیوں ٹوٹتے تاروں سے دعا کرتے ہیں،
سننے والا ہے وہ سورج کو بنانے والا، لوگ کیوں ٹوٹتے تاروں سے دعا کرتے ہیں، لوگ کیوں ٹوٹتے تاروں سے دعا کرتے ہیں۔ بس آخری کلام شعر سماعت مانے، ایک صلوات بھی محمد والے محمد۔ عرض کر رہا ہوں کہ کل ایما کا ہمیں عرفان ہونا چاہیے، کل ایما کا ہمیں کل ایما کا ہمیں عرفان ہونا چاہیے، ہر مسلمان صاحب ایمان ہونا چاہیے، ہر مسلمان صاحب ایمان ہونا چاہیے۔ شعر سے کہ جب کبھی نہج بلاغہ کی کریں ہم گفتگو، جب کبھی نہج بلاغہ کی کریں ہم گفتگو، جب کبھی نہج بلاغہ کی کریں ہم گفتگو، تب ہمارے درمیاں قرآن ہونا چاہیے۔ جب کبھی نہج بلاغہ پر کریں ہم گفتگو، تب ہمارے درمیاں قرآن ہونا چاہیے، تب ہمارے درمیاں قرآن ہونا چاہیے۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ ذکر ہو جس میں عروس حیدر کرار کا، ذکر ہو جس میں عروس حیدر کرار کا، وہ قصیدہ سورہ رحمان ہونا چاہیے۔ ذکر ہو جس میں عروس حیدر کرار کا، ذکر ہو جس میں عروس حیدر کرار کا، وہ قصیدہ سورہ رحمان ہونا چاہیے، وہ قصیدہ سورہ رحمان ہونا چاہیے۔ سماعت میں اس لیے حق کو علی کے پیچھے پیچھے بھیج دو، اس لیے حق کو علی کے پیچھے پیچھے بھیج دو، یہ صراط مستقیم آسان ہونا چاہیے، اس لیے حق کو علی کے پیچھے پیچھے بھیج دو، یہ صراط مستقیم آسان ہونا چاہیے۔ شعر عرض کر رہا ہوں تیرے خاص سماعت میں تقی بھائی کہ سماعت میں کہ لہجہ حیدر کو سننے کے لیے یہ شرط ہے، لہجہ حیدر کو سننے کے لیے یہ شرط ہے، کم سے کم معراج پر انسان ہونا چاہیے۔ لہجہ حیدر کو سننے کے لیے یہ شرط ہے، لہجہ حیدر کو سننے کے لیے یہ شرط ہے، لہجہ حیدر کو سننے کے لیے یہ شرط ہے، کم سے کم معراج پر انسان ہونا چاہیے، کم سے کم معراج پر انسان ہونا چاہیے۔ شعر عرض کروں تو خاص بات میں جب نصیری سے علی کی گفتگو ہونے لگے، جب نصیری سے علی کی گفتگو ہونے لگے، دو کما کا فاصلہ ہر آن ہونا چاہیے۔ جب نصیری سے علی کی گفتگو ہونے لگے، دو کما کا فاصلہ ہر آن ہونا چاہیے، دو کما کا فاصلہ ہر آن ہونا چاہیے۔ یاسین بھائی یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعت میں، لعنتیں دیتے رہیں ہر دن فقیر شام کو، لعنتیں دیتے رہیں ہر دن فقیر شام کو، کم سے کم اتنا ہمیں دھنوان ہونا چاہیے، لعنتیں دیتے رہیں ہر دن فقیر شام کو، کم سے کم اتنا ہمیں دھنوان ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا ہمیں دھنوان ہونا چاہیے۔ آخری شعر، اور یہ شعر اتحاد بین المسلمین کے لیے ہے، سماعت میں پیش کریں صلوات بھی محمد والے محمد والے۔ کم سے کم اتنا ہمیں دھنوان ہونا چاہیے، پھر نظر آئے منا جیسا ہمارا اتحاد، پھر نظر آئے منا جیسا ہمارا اتحاد، یوں تبرے کا کھلا میدان ہونا چاہیے، پھر نظر آئے منا جیسا ہمارا اتحاد، پھر تبرے کا کھلا میدان ہونا چاہیے۔ ذکر ہو جس میں عروس حیدر کرار کا، وہ قصیدہ سورہ رحمان ہونا چاہیے۔ خوبصورت منقبت سے نواز رہے تھے جناب شان عبدی صاحب، جو شعراء کرام پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے فرید مصطفیٰ صاحب، جناب سرور دبیری صاحب، اور ہمارے ایک مہمان شاعر ہیں جو حیدرآباد سے لکھنؤ تشریف لائے ہوئے ہیں،
تو آج کی اس محفل میں بھی موجود ہیں جناب ممتاز لکھنوی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا ادھر آگے تشریف لے آئیں، وہ بھی اپنا کلام پیش کریں گے۔ ابھی آپ حضرات سابق کے سلمہ جناب شان عابدی صاحب سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں مستقبل کے جمع سال شاعر اہل بیت جناب جعفر رضا صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب جعفر رضا صاحب آئیے، بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ درود بے جبر محمد والے۔ یہ ہمارے احسن افروز صاحب المعروف پنڈت جی کے چشم و چراغ ہیں، جناب جعفر رضا صاحب۔ نعرہ سلوات۔ زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھے، زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھے، سرے مور نبوت آج ان کے نقشے پا دیکھے، زمانہ آئے کعبے میں علی کا مرتبہ دیکھے، سرے مور نبوت آج ان کے نقشے پا دیکھے، کہ یہ منظر کتنا دلکش ہے، کہ یہ منظر کتنا دلکش ہے، کہ پتھر کے خداؤں کو نصیری کا خدا توڑے محمد کا خدا دیکھے، پتھر کے خداؤں کو نصیری کا خدا توڑے محمد کا خدا دیکھے، کہ پتھر کے خداؤں کو نصیری کا خدا توڑے محمد کا خدا دیکھے۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، جس وقت کائنات کو پیدا کیا گیا، زہرا کی عظمتوں کو وسیلہ کیا گیا، کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا، کہ دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، دنیا میں ایک کام یہ اچھا کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا، زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا گیا، کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا، کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل، زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا، مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ مسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، مسکین دل و جاں کا وظیفہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پر تبرہ تو کریں گے، ہم دشمن حیدر پر تبرہ تو کریں گے، کہ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، کہ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، کہ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، کہ جلتا ہے منافق تو جلے اپنی بلا سے، منبر سے بیاں ہم بھی عقیدہ تو کریں گے، کہ جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ، کہ جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ، دیواروں پر کافر ہمیں لکھا تو کریں گے، کہ جل کر ابو طالب کی ثنا خوانی سے کچھ لوگ، دیواروں پر کافر ہمیں لکھا تو کریں گے۔ نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زہرا کے قاتلوں پر تبرے کا یہ عمل مخصوص خاندانوں میں پیدا کیا گیا۔ جعفر رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں اسی سلسلے کی ایک اور کڑی شبر زیدی المعروف اون سلمہ آفتاب خطابت مولانا میزم زہری صاحب کے چشم و چراغ سے گزارش کر رہا ہوں تو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ایک اور سلوات بھائی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔
4 مصرے کہ آیتیں ساتھ ہیں اور نور کا عرفان بھی ہے، آیتیں ساتھ ہیں اور نور کا عرفان بھی ہے، مدح قانی کے لیے جسم بھی ہے جان بھی ہے، آیتیں ساتھ ہیں اور نور کا عرفان بھی ہے، مدح قانی کے لیے جسم بھی ہے جان بھی ہے، اور صورتیں 5 ہیں اوڑھے ہوئے چادر تیری، صورتیں 5 ہیں اوڑھے ہوئے چادر تیری، تیرے قرآن کے اوپر تیرا جزدان بھی ہے، صورتیں 5 ہیں اوڑھے ہوئے چادر تیری، صورتیں 5 ہیں اوڑھے ہوئے چادر تیری، تیرے قرآن کے اوپر تیرا جزدان بھی ہے۔ اور یہ 4 مصرے مولا علی کے حوالے سے کہ کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے، کہیں علی کی ولایت بیان ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے، قبولیت کے حرم میں اذان ہو رہی ہے، اور یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہا ہے، یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، 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 ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے۔ اور یہ 4 مصرے اور آنسوؤں کے حوالے سے کہ ایک سلوات بھیجے محمد کہ قیمت کے طلبگار نہ انعام کے ہیں، قیمت کے طلبگار نہ انعام کے ہیں، آنکھوں میں جو آنسو ہیں تیرے نام کے ہیں، قیمت کے طلبگار نہ انعام کے ہیں، آنکھوں میں جو آنسو ہیں تیرے نام کے ہیں، اور 18ویں ذی الحجہ ہو کے عید زہرا، 18ویں ذی الحجہ ہو کے عید زہرا، 2 روز یہ ان اشکوں کے آرام کے ہیں، 18ویں ذی الحجہ ہو کے عید زہرا، 18ویں ذی الحجہ ہو کے عید زہرا، 2 روز یہ ان اشکوں کے آرام کے ہیں، 2 روز یہ ان اشکوں کے آرام کے ہیں۔ اور ایک اور سلوات بھیجے محمد معراج کے حوالے سے کچھ شعر اسمان ہے کہ نبی کی ابدیت کی شان سبحان الذی اسرا، نبی کی ابدیت کی شان سبحان الذی اسرا، اور قصیدہ بر لب قرآن سبحان الذی اسرا، قصیدہ بر لب قرآن سبحان الذی اسرا، اور ادھر بحثے کہ تھی معراج جسمانی کے روحانی، ادھر بحثے کہ تھی معراج جسمانی کے روحانی، ادھر اللہ کا فرمان سبحان الذی اسرا، ادھر بحثے کہ تھی معراج جسمانی کے روحانی، ادھر بحثیں کہ تھی معراج جسمانی کے روحانی، ادھر اللہ کا فرمان سبحان الذی اسرا، اور سنا لہجہ علی کا ہاتھ پہچانا برادر کا، سنا لہجہ علی کا، سنا لہجہ علی کا ہاتھ پہچانا برادر کا، گیا جب عرش پا مہمان سبحان الذی اسرا، گیا جب عرش پا مہمان سبحان الذی اسرا، اور علی و فاطمہ آیات کبریٰ کی حقیقت ہیں، علی و فاطمہ آیات کبریٰ کی حقیقت ہیں ان کے نور کا عرفان سبحان الذی اسرا، ہے ان کے نور کا عرفان سبحان الذی اسرا، اور سنا مولا نے مولا سے علی مولا کے بارے میں، سنا مولا نے مولا سے علی مولا کے بارے میں، غدیر خم کا وہ اعلان سبحان الذی اسرا، غدیر خم کا وہ اعلان، یا مولانا رحمت صاحب سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ آگے تشریف لے آئیں، مولانا رحمت صاحب سے مؤدبانہ التماس ہے کہ آگے تشریف لیں،
سنا مولا نے مولا سے علی مولا کے بارے میں، غدیر خم کا وہ اعلان سبحان الذی اسرا، اور بس یہ آخری شعر کہ غدیر خم کا وہ اعلان سبحان الذی اسرا، اور نہ آئی گرمی بستر میں ہلکی سی کمی میسم، نہ آئی گرمی میسم میں، نہ آئی گرمی بستر میں ہلکی سی کمی میسم، گیا اور آ گیا مہمان سبحان الذی اسرا، گیا اور آ گیا مہمان سبحان الذی یہاں علی کے علاوہ کوئی نہ آئے گا، ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے۔ مختلف زمینوں میں بہترین اشعار سے نواز رہے تھے جناب شبر زیدی المعروف اون سلمہ۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آئیے تھوڑا اور آگے آ جائیے، ادھر آگے تھوڑا آگے تشریف لے آئے۔ ہماری قبر خدا کا مکان ہو رہی ہے۔ غدیر کے حوالے سے بھی آپ نے شعر فرمائے، صرف ایک قطع غدیر کے حوالے سے، اس کے بعد شاعر آپ کی سماعت کے حوالے فرمائیں کہ پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں، پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں، جیسی ہوئی تھی بارش رحمت غدیر میں، پہلے ہوئی نصیب میسر نہ بعد میں، جیسی ہوئی تھی بارش رحمت غدیر میں، اور پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور، جن پر گزر چکی ہے قیامت غدیر میں، پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور، پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور، جن پر گزر چکی ہے قیامت غدیر میں، پوچھیں گے ان کا حال قیامت میں ہم ضرور، جن پر گزر چکی ہے قیامت غدیر میں۔ حضرات اب محفل ہماری پوری طرح سے جوانی کی حدوں میں داخل ہو چکی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب ندیم نجفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب ندیم نجفی صاحب کی وہ شخصیت ہے کہ یہ قرآن ناطق کی بھی تلاوت کرتے ہیں، قرآن صامت کی بھی۔ اولاً ایک خطا بارگاہ ممدوح لہذا فرمائیں، ایک صلوات پڑھیں ذرا۔ ایک ہے نام جعفر صادق، دوسرا احمد اور محمد ہے، ایک ہے نام جعفر صادق، دوسرا احمد اور محمد ہے، کیوں نہ دگنی خوشی ہو دل کو میرے، کیوں نہ دگنی خوشی ہو دل کو میرے، آج دو صادقوں کی آمد ہے، آج دو صادقوں کی آمد ہے، کیوں نہ دگنی خوشی ہو دل کو میرے، آج دو صادقوں کی آمد ہے، آج دو صادقوں کی آمد ہے، کہہ کے بخن مکر گئے جو لوگ وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں، کہہ کے بخن مکر گئے جو لوگ وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں، خم بوذر سے جو سنی ہم نے آج تک وہ اذان دے، خم بوذر سے جو سنی ہم نے، خم بوذر سے جو سنی ہم نے آج تک وہ اذان دیتے ہیں، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں چند اشعار نعت پاک کے حوالے فرمائیں، عرض کرتا ہوں۔ ایک اور صلوات پڑھیں ثنا میں نعت ہم ان کی
سنانے والے ہیں، ثنا میں نعت ملکی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے ہیں، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ جن کے واسطے آئی ہے آیے تطہیر، وہ سارے لوگ نبی کے گھرانے والے، وہ سارے لوگ نبی کے گھرانے والے۔ شعر مدح کریں، خواص کا مجمع ہے۔ اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، اسے بجھا نہ سکے گی ہوائے بولہبی، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے ہیں، چراغ مدح نبی ہم جلانے والے ہیں، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے، محمد۔ ارے سکندر صاحب آگے تشریف لے آئیے، ادھر آگے آ جائیے، یہاں آئیے۔ ہم ہی تو کرتے ہیں ذکر رسول کی محفل، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں، ہم ہی علی کے فضائل سنانے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے، جو لوگ گیت صحابہ کے گانے والے ہیں، نبی کی پشت پا آ کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا کر حسین ابن علی، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے، نبی کی پشت پا کر حسین ابن علی، نبی کی پشت پا کر حسین ابن علی، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں، حیات سجدہ مرسل بڑھانے والے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ کریں، ملاحظہ فرمائیں، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، نبی کی آل کا ان لوگوں سے تقابل کیا، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، جو لوگ صدقہ و خیرات کھانے والے ہیں، نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نصیب کیوں نہ ہو عزت
ندیم پھر ہم کو نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں، نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں، ثنا میں نعت ہم ان کی سنانے والے ہیں، جو دو جہاں کا مقدر بنانے والے۔ نصیب کیوں نہ ہو عزت ندیم پھر ہم کو، نبی کی آل سے ہم لو لگانے والے ہیں۔ جناب ندیم نجفی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ ادھر آگے اچھی خاصی جگہ ہے، جو حضرات پیچھے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ آئیے ادھر آگے آ جائیے بھائی، آپ آئیے، آپ تو آ جائیے آگے کم سے کم۔ کون؟ سکندر بھائی کہاں آ گئے؟ ارے واہ، بہت جناب ندیم نجفی صاحب، انشاءاللہ محفل اپنے وقت کے اندر تمام ہوگی۔ ہمارے شعراء بھی اس بات کا خیال رکھیں گے اور خیال رکھتے ہی ہیں۔ میں کوثر ترابی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں، اور وہ تو بہرحال اختصار کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دو معصوموں کی محفل ہے، دو معصوموں کا جشن ہے۔ ہاں، میثم زیدی صاحب، علی متقی زیدی صاحب، دونوں کے بھائیوں کی صحت و سلامتی کے لیے 3 دفعہ نعرہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی وآل محمد، اللہم صلی علی وآل محمد۔ جو عیب ڈھونڈتے ہیں رسالت مآب میں، جو عیب ڈھونڈتے ہیں رسالت مآب میں، وہ لوگ مبتلا ہیں خدا کے عذاب میں۔ جو عیب ڈھونڈتے ہیں رسالت مآب میں، وہ لوگ مبتلا ہیں خدا کے عذاب میں۔ انسانیت کا علم نہیں اس کتاب میں، انسانیت کا علم نہیں اس کتاب میں، کردار مصطفیٰ نہیں جس کے نصاب میں۔ بے مثل دو جہاں میں ہے مصطفیٰ کا حسن، بے مثل دو جہاں میں ہے مصطفیٰ کا حسن، کوئی بھی حسن آ نہیں سکتا جواب میں۔ یہ دونوں ایک نور کے دو جز ہیں اس لیے، یہ دونوں ایک نور کے دو جز ہیں اس لیے، سب خوبیاں نبی کی ملی بو تراب میں۔ وہ حکم جانشین محمد کا ٹال دے، وہ حکم جانشین محمد کا ٹال دے، اتنی مجال کب ہے بھلا آفتاب میں، اتنی مجال کب ہے بھلا آفتاب میں۔ جو مصطفیٰ کو اپنا ہی جیسا بشر کہے، جو مصطفیٰ کو اپنا ہی جیسا بشر کہے، جنت وہ دیکھتا رہے بس اپنے خواب میں، جنت وہ دیکھتا رہے بس اپنے خواب میں۔ جب سیدہ کا ذکر کیا ہے نبی کے ساتھ، جب سیدہ کا ذکر کیا ہے نبی کے ساتھ، 70 گنا اضافہ ہوا ہے ثواب میں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھتے ہیں۔ چوما ہے جس نے بھی در بنت رسول کو، چوما ہے جس نے بھی در بنت رسول کو، سب سے الگ ستارہ ہے وہ آفتاب میں۔ کوثر میں نعت کہتا ہوں عشق نبی کے ساتھ، کوثر میں نعت کہتا ہوں عشق نبی کے ساتھ، محسوس کر رہا ہوں میں خود کو شباب میں۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں۔ دلوں پہ کتنوں کے نشتر چلا رہے ہیں رسول، دلوں پہ کتنوں کے نشتر چلا رہے ہیں رسول، علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول۔ ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، ہم کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، جو رسول نے کہا وہ ہم نے جانا، جو رسول نے کہا وہ ہم نے مانا۔ دلوں پہ کتنوں کے نشتر چلا رہے ہیں رسول، علی کے واسطے ممبر بنا رہے ہیں رسول، اور زمانہ دیکھ لے سب کو دکھا رہے ہیں رسول، علی کو ہاتھوں پہ اپنے اٹھا رہے ہیں رسول۔ علی کے سر پہ ولایت کے تاج کو رکھ کر، علی کے سر پہ ولایت کے تاج کو رکھ کر، غزید خم میں رسالت بچا رہے ہیں رسول۔ خدا کا حکم ہو اعلان ہو ولایت کا، خدا کا حکم ہے اعلان ہو ولایت کا، علی وہیں علی کا قصیدہ سنا رہے ہیں رسول۔ بلا کی دھوپ میں گفتگو علی کی ہے،
بلا کی دھوپ میں گفتگو علی کی ہے، منافقوں کے دلوں کو جلا رہے ہیں رسول۔ چھپے ہوئے یہاں پر جو علی کے دشمن ہیں، چھپے ہوئے یہاں پر جو علی کے دشمن ہیں، نقاب اٹھا کے وہ چہرے دکھا رہے ہیں رسول۔ عذاب آیا ہے حارث پہ، سب نے دیکھا ہے۔ قسم بھائی استاد، عذاب آیا ہے حارث پہ، سب نے دیکھا ہے۔ عذاب آیا ہے حارث پہ، سب نے دیکھا ہے۔ عذاب آیا ہے حارث پہ، سب نے دیکھا ہے۔ خدا ہے غیظ میں اور مسکرا رہے رسول۔ عذاب آیا ہے حارث پہ، سب نے دیکھا ہے۔ خدا ہے غیظ میں اور مسکرا رہے رسول۔ لیکن نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ علی کی مدح منافق کے سامنے کرنا، اب یہ میرے مزاج کا شعر ہے، دیکھیں آپ کو پسند آتا ہے کہ نہیں۔ علی کی مدح منافق کے سامنے کرنا، علی کی مدح منافق کے سامنے کرنا، یہی اصل تبرہ بتا رہے رسول۔ یہی اصل تبرہ بتا رہے رسول۔ علی کی مدح منافق کے سامنے کرنا، یہی اصل تبرہ بتا رہے رسول۔ اور بنا علی کے عبادت میں کچھ نہیں کوثر، بنا علی کے عبادت میں کچھ نہیں کوثر۔ علی کے سیوں کو سیاہ سکھا رہے ہیں رسول۔ علی کے سیوں کو سیاہ سکھا رہے ہیں۔ علی کی مدح منافق کے سامنے کرنا، یہی ہے اصل تبرہ بتا رہے ہیں رسول۔ یہاں پہ کوثر ترابی صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ علی کی مدح منافق کے سامنے کرنا، یہی ہے اصل تبرہ بتا رہے ہیں رسول۔ حالانکہ یہاں جتنے بیٹھے سب مومنین ہیں، اور علی کے سامنے ہی علی کی مدح کر رہے تھے۔ یہاں پہ کوثر ترابی صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں، پنجتن چینل کے ذریعے دنیا بھر میں غدیر و کربلا کے پیغامات کو پہنچانے والی شخصیت اور شاعر اہل بیت جناب فراز جعفر صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوازیں۔ میں فراز جعفر، اللہم صلی اللہ علیہ ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ کہ ہے ذکر علی جن کے لیے بار محمد، کہ ہے ذکر علی جن کے لیے بار محمد۔ ایک درود بھیجے گا محمد والے کہ ہے ذکر علی جن کے لیے بار محمد، ہے ذکر علی جن کے لیے بار محمد، چپتے ہیں انہی کو میرے اشعار محمد۔ ہے ذکر علی جن کے لیے بار محمد، چبھتے ہیں انہی کو میرے اشعار محمد۔ محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے، کہ محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے، گفتار علی ہے تیری گفتار محمد۔ محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے، گفتار علی ہے تیری گفتار محمد۔ اور ہاتھوں پر اگر آئیں، ہاتھوں پر اگر ہوں تو ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاتھوں پر اگر تیرے ہوں تو بات الگ ہے، ہاتھوں پر اگر تیرے ہوں تو بات الگ ہے، ذرے کبھی کرتے نہیں گفتار محمد۔ ہاتھوں پر اگر تیرے ہوں تو بات الگ ہے، ہاتھوں پر اگر تیرے ہوں تو بات الگ ہے، ہاتھوں پر اگر تیرے ہوں تو بات الگ ہے، ذرے کبھی کرتے نہیں گفتار محمد۔ ہاتھوں پر اگر تیرے ہوں تو بات الگ ہے، ذرے کبھی کرتے نہیں گفتار محمد۔ اور شعر بطور خاص سماعت فرمائے کہ خرطاس و قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں، خرطاس و قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں، کیا ہوتا اٹھا لیتے جو تلوار محمد۔
میں جب سہمے ہوئے ہیں پھر تاسو ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد والے محمد سلوار اللہم صلی علی محمد والے محمد. پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں کیا ہوتا اٹھا لیتے جو تلوار محمد. پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں کیا ہوتا اٹھا لیتے جو تلوار محمد. پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں کیا ہوتا اٹھا لیتے جو تلوار محمد. پھر تاسو قلم دینے میں جب سہمے ہوئے ہیں کیا ہوتا اٹھا لیتے جو تلوار محمد. اور شعر سماعت فرمائے کہ اتنا ہی سمجھ پایا ہوں میں کر کے تلاوت اتنا ہی سمجھ پایا ہوں میں کر کے تلاوت خورا ہے تیری مدح کا اخبار محمد. اتنا ہی سمجھ پایا ہوں میں کر کے تلاوت اتنا ہی سمجھ پایا ہوں میں کر کے تلاوت خورا ہے تیری مدح کا اخبار محمد. اتنا ہی سمجھ پایا ہوں میں کر کے تلاوت اتنا ہی سمجھ پایا ہوں میں کر کے تلاوت خورا ہے تیری مدح کا اخبار محمد. اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ درگاہ میں جا کر ہمیں محسوس ہوا ہے درگاہ میں جا کر ہمیں محسوس ہوا کہ درگاہ میں جا کر ہمیں محسوس ہوا ہے لگتا ہے تیرا آج بھی دربار محمد. درگاہ میں جا کر ہمیں محسوس ہوا ہے درگاہ میں جا کر ہمیں محسوس ہوا ہے لگتا ہے تیرا آج بھی دربار محمد لگتا ہے تیرا آج بھی دربار محمد. ایک درود بھیجے گا محمد والے محمد. مطلع اور چند اشعار سماعت فرما لو زحمت تمام کے. وہ چاہیں کر دیں ہزاروں زبان کے ٹکڑے وہ چاہے کر دیں ہزاروں زبان کے ٹکڑے نہ ہوں گے مدح علی کی اذان کے ٹکڑے. وہ چاہے کر دیں ہزاروں زبان کے ٹکڑے نہ ہوں گے مدح علی کی اذان کے ٹکڑے. وہ چاہے کر دے ہزاروں زبان کے ٹکڑے نہ ہوں گے مدح علی کی اذان کے ٹکڑے. اور کہیں رسول کہیں پر گما خدا کا ہوا. سماعت فرمائیں کہ کہیں رسول کہیں پر گما خدا کا ہوا ملے ہیں ایسے تیری داستان کے ٹکڑے. کہیں رسول کہیں پر گما خدا کا ہوا ملے ہیں ایسے تیری داستان کے ٹکڑے. اور شعر بطور خاص سماعت فرمائیں نیئر بھائی کہ اگر وہ انگلیاں ڈالے تو باب خیبر کیا. سماعت فرمائیں گے کہ اگر وہ انگلیاں ڈالے تو باب خیبر کیا زمیں پہ آئے نظر آسمان کے ٹکڑے. اگر وہ انگلیاں ڈالے تو باب خیبر کیا اگر وہ انگلیاں ڈالے تو باب خیبر کیا زمیں پہ آئے نظر آسمان کے ٹکڑے. اگر وہ انگلیاں ڈالے تو باب خیبر کیا زمیں پہ آئے نظر آسمان کے ٹکڑے. اور شعر سماعت فرمائیں کہ جو بات اس نے کہی وہ ملی ہے قرآ میں جو بات اس نے کہی وہ ملی ہے قرآ میں ملا کے دیکھے جو تیری بیان کے ٹکڑے ملا کے دیکھے جو تیرے بیان کے ٹکڑے. جو بات اس نے کہی وہ ملی ہے قرآ میں ملا کے دیکھے جو تیرے بیان کے ٹکڑے. اور یہ شعر سماعت فرمائے بھائی کہ فرشتے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر فرشتے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر فرشتے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر کہ فرشتے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر لذیذ اتنے لگے تیری نان کے ٹکڑے. فرشتے بیٹھے
بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر فرشتے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر ماں اچھے شعر گائے بھائی بہت عمدہ شعر فرشتے گائے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر لذیذ اتنے لگے تیری نان کے ٹکڑے اور شعر سماعت فرمائے کہ اٹھایا بزم سے اس واسطے نبی نے اسے اٹھایا بزم سے اس واسطے نبی نے اٹھایا بزم سے اس واسطے نبی نے اسے وہ چاہتا تھا وہ امن و امان کے ٹکڑے بہت عمدہ وہ چاہتا تھا وہ امن و امان کے ٹکڑے اور یہ شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن سماعت فرمائیں کہ سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن نہیں ہے بھائی کہ سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن بہت عمدہ بھائی واہ واہ سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن کس نے کر دیا یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے اور یہ آخری شعر و زحمت تمام اور مٹے ہیں ایسے عزائے حسین کے دشمن کہ مٹے ہیں ایسے عزائے حسین کے دشمن نہ مل سکے کہیں نام و نشان کے ٹکڑے مٹے ہیں ایسے عزائے حسین کے دشمن مٹے ہیں ایسے عزائے حسین کے دشمن نہ مل سکے کہیں نام و نشان کے ٹکڑے بر محمد وآل محمد صلوات سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے بر محمد سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے بر محمد وآل محمد صلوات یہ لیجئے بھائی فرشتے بیٹھے ملے روز تیری چوکھٹ پر لذیذ اتنے لگے تیری نان کے سب ایک زباں تھے تبرے کے نام پر لیکن یہ کس نے کر دیے اس خاندان کے ٹکڑے فراز جعفر صاحب کے بہترین اور خوبصورت کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب سرور دبیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں جناب سرور دبیری صاحب وہ تو تمام کرنا پڑے گی سب سے پہلے تمام حضرات کی خدمت میں شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک باواز بلند نعرے صلوات حاضر کرتا ہوں 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ علی کی بات کرو نبی کی بات کرو علی کی بات کرو نبی کی بات کرو کہ سوائے ان کے نہ ہم سے کسی کی بات کرو سوائے ان کے نہ ہم سے کسی کی بات کرو اور تمہارے دل میں اگر ہے رسول کی الفات تو آ کے بے سر منبر علی کی بات کرو تو آ کے بے سر منبر علی کی بات کرو تو آ کے بے سر منبر علی کی بات کرو 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ جب بھی ہم
جعفر صادق کی ثنا کرتے ہیں جب بھی ہم جعفر صادق کی ثنا کرتے ہیں کہ ناز قسمت پاودا شکر خدا کرتے ہیں ناز قسمت پاودا شکر خدا کرتے ہیں اور ان کے حصے میں ہے قربان کے سوروں کا ثواب جو تیری شان میں اشعار کہا کرتے ہیں جو تیری شان میں اشعار کہا کرتے ہیں. ایک نعرہ سلوات بھیجیں ذرا. بس ایک مطلب دو شعر آخری میں حاضر کرتا ہوں کہ جب میری بات کسی گام پر رد ہوتی ہے جب میری بات کسی گام پر رد ہوتی ہے کہ جب میری بات کسی گام پر رد ہوتی ہے تو دریال محمد سے مدد ہوتی ہے جب میری بات کسی گام پر رد ہوتی ہے تو دریال محمد سے مدد ہوتی ہے. شعر سماعت میں آئے گا کہ الفت آل محمد ہے ہمارے دل میں کہ الفت آل محمد ہے ہمارے دل میں اور کیا خلد میں جانے کی سند ہوتی ہے کہ الفت آل محمد ہے ہمارے دل میں اور کیا خلد میں جانے کی سند ہوتی ہے اور کیا خلد میں جانے کی سند ہوتی ہے. آخری شعر بطور خاص دیکھیے گا کہ وہ جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جیسے کہ جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جیسے ان سے کہہ دو کہ میاں جھوٹ کی حد ہوتی ہے کہ جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جیسے ان سے کہہ دو کہ میاں جھوٹ کی حد ہوتی ہے جو یہ کہتے ہیں محمد ہیں ہمارے جیسے ان سے کہہ دو کہ میاں جھوٹ کی حد ہوتی ہے.
الفت آل محمد ہے ہمارے دل میں، اور کیا خلد میں جانے کی سند ہوتی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں محمد ہے ہمارے جیسے، ان سے کہہ دو میاں جھوٹ کی حد ہوتی ہے۔ جناب سرور دبیری صاحب بہترین کلام سے ہم سب کو نواز رہے تھے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب حجت لکھنوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب حجت لکھنوی بآواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہ مولانا عباس کے حوالے سے 4 مثلیں ملاحظہ فرمائیں کہ پہلے 100 بار قلم رکھ کے اٹھایا اس نے، پہلے 100 بار قلم رکھ کے اٹھایا اس نے، پھر قیامت سے قیامت کو ملایا اس نے، پھر قیامت سے قیامت کو ملایا اس نے۔ یوں تصور میں تھے، یوں مصور کے تصور میں تھے عباس و علی، ایک تصویر کو 2 بار بنایا اس نے۔ یوں مصور کے تصور میں تھے عباس و علی، ایک تصویر کو 2 بار بنایا اس نے۔ نعرہ سلوات۔ آج کی تاریخ کی مناسبت سے ایک مطلب 2 شعر کے نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ سر کو جھکا کے سر کو جھکا کر خالق اکبر کے سامنے، سر کو جھکا کے خالق اکبر کے سامنے، دل خم کریں گے احمد و جعفر کے سامنے، دل خم کریں گے احمد و جعفر کے سامنے۔ وہ شعر ہے کہ حیدر کے در پر بیٹھ کے بولے یہ اولیاء، حیدر کے در پر بیٹھ کر بولے یہ اولیاء، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے۔ اور شعر ہے کہ حق طلاق سنتے ہی بھاوچ پلٹ گئی، حق طلاق سنتے ہی بھاوچ پلٹ گئی، جنگ جمل میں آئی تھی دیور کے سامنے۔ حق طلاق سنتے ہی حق طلاق سنتے ہی بھاوچ پلٹ گئی، جنگ جمل میں آئی تھی دیور کے سامنے۔ ایک نعرہ سلوات۔ کسی شاعر کا شعر یاد نہیں آ رہا ہے کہ وہ 3 سرکار بنی، وہ بھی لگاتار غلط۔ وہ شاعر کا اس کے آگے جو میں نے کہنے کی کوشش کی ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب حاضر ہے کہ سر پر رکھے ہیں ثقیفہ کی جو دستار غلط، سر پر رکھے ہیں ثقیفہ کی جو دستار غلط ہیں، غلط آپ بھی اور آپ کے سب یار غلط ہیں، غلط آپ بھی اور آپ کے سب یار غلط۔ اور خم کے میدان سے لائے ہیں دوغلی وہ صنعت، خم کے میدان سے لائے ہیں دوغلی وہ صنعت، لب پہ اقرار ہے اور دل میں ہے انکار غلط، لب پہ اقرار ہے اور دل میں ہے انکار غلط۔ اور شعر ملاحظہ ہو کہ نعرہ سلوات کہ مفتے للہ میں دوڑیں گے ادھر اور ادھر، مفتے للہ میں دوڑیں گے ادھر اور ادھر، آ گئے جنگ کے میدان میں فرار غلط، آ گئے جنگ کے میدان میں فرار غلط۔ اور پھر ہواؤں میں قلعہ بازیاں کھائے گی ابھی، پھر ہواؤں میں قلعہ بازیاں کھائے گی ابھی، دستے نامرد میں پھر آ گئی تلوار غلط، پھر ہواؤں میں قلعہ بازیاں کھائے گی ابھی، پھر ہواؤں میں قلعہ بازیاں کھائے گی ابھی، پھر ہواؤں میں قلعہ بازیاں، پھر ہواؤں میں قلعہ بازیاں کھائے گی ابھی، دستے نامرد میں پھر آ گئی تلوار غلط۔ اور آخری شعر ہے کہ کر کے اظہار خوشی 12ویں کا روز وفات، کر کے اظہار خوشی 12ویں کا روز وفات، کر کے اظہار خوشی 12ویں کا روز وفات، مل کے ہر سال مناتے ہیں وہ تہوار غلط، مل کے ہر سال مناتے ہیں وہ تہوار غلط۔
مل کے ہر سال مناتے ہیں وہ تہوار غدر۔ جناب حجت صاحب اپنا نذرانہ لے لیجیے۔ جناب حجت صاحب کے کلام کے بعد میں جلدی جلدی اس لیے آواز دے رہا ہوں کہ ہمارے فہرست میں برکت ہو رہی ہے مسلسل۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب فیضان جعفر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ کہ سلیما سے محبت کر رہی ہے، سلیما سے محبت کر رہی ہے، ذہانت کی وکالت کر رہی ہے، سلیما سے محبت کر رہی ہے، ذہانت کی وکالت کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ کی انگشتری بھی ابو موسیٰ پر لعنت کر رہی ہے۔ سلیما سے محبت کر رہی ہے، ذہانت کی وکالت کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ کی انگشتری بھی ابو موسیٰ پر لعنت کر رہی ہے، ابو موسیٰ پر لعنت کر رہی ہے۔ سلیما سے محبت کر رہی ہے، ذہانت کی وکالت کر رہی ہے، ذہانت کی وکالت کر رہی ہے، ہمارے ہاتھ کی انگشتری بھی ابو موسیٰ پر لعنت کر رہی ہے، ابو موسیٰ پر لعنت کر رہی ہے۔ کہ جو بندہ چاہتا ہے مرضی رب الا سمجھے، جو بندہ چاہتا ہے مرضی رب الا سمجھے، محمد سے محمد تک کا پہلے سلسلہ سمجھے، کہ محمد سے محمد تک کا پہلے سلسلہ سمجھے، اور بغیر مرضی رب گفتگو کرتے نہیں مرسل، بغیر مرضی رب گفتگو کرتے نہیں مرسل۔ یہ دنیا صاحب معراج کی باتوں کو کیا سمجھے، یہ دنیا صاحب معراج کی باتوں کو کیا سمجھے، اور اٹھا کے رکھے ہیں سارے کے سارے نعت کی خاطر، اٹھا کے رکھے ہیں سارے کے سارے نعت کی خاطر، تمہاری مدح میں جو لفظ ہم نے مصطفیٰ سمجھے، مصطفیٰ سمجھے، بہت عمدہ، اٹھا کے رکھے ہیں سارے کے سارے نعت کی خاطر، تمہاری مدح میں جو اٹھا کے رکھے ہیں سارے کے سارے نعت کی خاطر، تمہاری مدح میں جو لفظ ہم نے مصطفیٰ سمجھے، اور خدا کا گھر ہر اس انسان کو نزدیک پڑتا ہے، خدا کا گھر، خدا کا گھر ہر اس انسان کو نزدیک پڑتا ہے، مدینے کی گلی سے جو نجف کا راستہ سمجھے، کہ خدا کا گھر ہر اس انسان کو نزدیک پڑتا ہے، مدینے کی گلی سے جو نجف کا راستہ سمجھے، اور سنا جس جا قصیدہ ہم نے ابروئے پیمبر کا، سنا جس جا قصیدہ ہم نے ابروئے پیمبر کا، وہیں سے دو کمانوں کا تو ہم بھی فاصلہ سمجھے، واہ، وہیں سے دو کمانوں کا تو ہم بھی فاصلہ سمجھے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر۔ آخر میں ایک مطلب چلنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں کہ کلام پاک کا ہر انتخاب اچھا ہے، کلام پاک کا ہر انتخاب اچھا ہے، برائے نقطۂ با انتصاب اچھا ہے، برائے نقطۂ با انتصاب اچھا ہے، اور پڑھو جو کعبہ و خیبر سے علم کے در تک، پڑھو جو کعبہ و خیبر سے علم کے در تک، علی کی مدح کا ہر ایک باب اچھا ہے، کہ علی کی مدح کا ہر ایک باب اچھا ہے، اور سمجھ میں ہم کو مگر آج تک نہیں آیا، سمجھ میں ہم کو مگر آج تک نہیں آیا، نصیریوں کا بھی اپنا حساب اچھا ہے، کہ نصیریوں کا بھی اپنا حساب اچھا ہے۔ آخری دو تین شعر دیکھیں بطور خاص، کہ محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام،
کہ محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام، شجر خراب ہے لیکن گلاب اچھا ہے۔ ارے بھائی کیا کہہ رہے ہیں، بہت عمدہ کہ محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام، محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام، محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام، شجر خراب ہے لیکن گلاب اچھا ہے۔ محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام، محمد ابن ابی بکر کو چمن کا سلام، شجر خراب ہے لیکن گلاب اچھا ہے، شجر خراب ہے لیکن گلاب اچھا ہے۔ اور اٹھا کر طاق پا رکھ دو بیاض عثمانی، کہ اٹھا کے طاق پا رکھ دو بیاض عثمانی، علی کے ہاتھ سے لے لو کتاب اچھا ہے۔ اٹھا کے طاق پا رکھ دو بیاض عثمانی، اٹھا کے طاق پا رکھ دو بیاض عثمانی، علی کے ہاتھ سے لے لو کتاب اچھا ہے۔ آخری دو شعر کہ جمل میں لڑنے کو میدان میں جو آئی ہیں، کہ جمل میں لڑنے کو میدان میں جو آئی ہیں، کریں گی اپنی ہی مٹی خراب اچھا ہے۔ کہ جمل میں لڑنے کو میدان میں جو آئی ہیں، کریں گی اپنی ہی مٹی خراب اچھا ہے۔ آخری سے کہ سقیفہ والوں پر جو خوب لعنتیں بھیجے، سقیفہ والوں پر جو خوب لعنتیں بھیجے، ہر ایک ذاکر و شاعر جناب اچھا ہے۔ سقیفہ والوں پر جو خوب لعنتیں بھیجے، ہر ایک ذاکر و شاعر جناب اچھا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ محمد ابن ابی بکر پر چمن کا سلام، شجر خراب ہے لیکن گلاب اچھا ہے۔ بہت ہی خوبصورت منقبت سے نواز رہے تھے جناب فیضان جعفر صاحب۔ حضرات جناب حسن فراز صاحب کے لیے مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں محفلوں میں، مجلسوں میں، اور انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ وہ یہاں تک بہرحال تشریف لائے ہیں۔ جتنی دیر بیٹھ سکے بیٹھے۔ اب میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں کہ جلد سے جلد ان کو مکمل شفا نصیب ہو۔ ہمارے مختار لکھنوی صاحب کے لیے بھی برابر دعائیں ہو رہی ہیں، وہ بھی یہاں تشریف فرمائیں، بھی اپنا کلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی شب کی برکتوں عظمتوں کے صدقے میں یہ سب شفا پائیں گے۔ کہ واقعی جو تیرا جلوہ ہے بیاں ہونے لگے، واقعی جو تیرا جلوہ ہے بیاں ہونے لگے، جو ہوا تھا طور پر وہ سب یہاں ہونے لگے۔ کیا کہنے واہ واہ۔ واقعی جو تیرا جلوہ ہے بیاں ہونے لگے، جو ہوا تھا طور پر وہ سب یہاں ہونے لگے۔ پھول برساتا ہوا لہجہ وہ تیری گفتگو، پھول برساتا ہوا لہجہ وہ تیری گفتگو، سن کے صحرائی عرب بھی خوش بیاں ہونے لگے۔ سن کے صحرائی عرب بھی خوش بیاں ہونے لگے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ نعت پڑھنا ہے مجھے بھی مصطفیٰ کے واسطے، نعت پڑھنا ہے مجھے بھی، نعت پڑھنا ہے مجھے بھی مصطفیٰ کے واسطے، اے ابو طالب مدد کیجئے خدا کے واسطے۔ مصطفیٰ کے واسطے، اے ابو طالب مدد کیجئے خدا کے واسطے۔
کیا کہوں کیا کیا کہوں حیران ہے عقل و شعور. کیا کہوں کیا کیا لکھوں حیران ہے عقل و شعور. جب فضائل سب ہے محبوب خدا کے واسطے. جب فضائل سب ہیں محبوب خدا کے واسطے. حضرات ایک منقبت کے چند شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک درود بھیج دیں محمد. کہ یہ فکر یہ مزاج قلم بھی تجھی سے ہے. یہ فکر یہ مزاج قلم بھی تجھی سے ہے. مولا میرے قلم کا بھرم بھی تجھی سے ہے. یہ فکر یہ مزاج قلم بھی تجھی سے ہے. مولا میرے قلم کا بھرم بھی تجھی سے ہے. مولا میرے قلم کا بھرم بھی تجھی سے ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ 2-4 حرف بھی تو نہیں تھے زباں کے پاس. ملاحظہ فرمائیے کہ 2-4 حرف بھی تو نہیں تھے زباں کے پاس. اب یہ ہجوم لفظ بہم بھی تجھی سے ہے. 2-4 حرف بھی تو نہیں تھے زباں کے پاس. اب یہ ہجوم لفظ بہم بھی تجھی سے ہے. ممتاز بھائی شعر ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کرتا ہوں کہ تیری ہر ایک بات پا کیسے نہ ہو یقین. تیری ہر ایک بات پا کیسے نہ ہو یقین. جب اعتبار لوح و قلم بھی تجھی سے ہے. تیری ہر ایک بات پر کیسے نہ ہو یقین. جب اعتبار لوح و قلم بھی تجھی سے ہے. تجھ پر یقین ہے تو خدا پر بھی ہے یقین. تجھ پر یقین ہے تو خدا پر بھی ہے یقین. ارے بے دیکھے اعتبار ارم بھی تجھی سے ہے. بے دیکھے اعتبار ارم بھی تجھی سے ہے. اور تجھ سے نظر ہٹے تو ہے ایک دشت ہو فقط. تجھ سے نظر ہٹے تو ہے ایک دشت ہو فقط. ارے جنت نما عرب یہ عجم بھی تجھی سے ہے. جنت نما عرب یہ عجم بھی تجھی سے ہے. سایہ سنہری دھوپ کی چادر کا ہے اگر. سایہ سنہری دھوپ کی چادر کا ہے اگر. ارے ٹھنڈی ہوائیں یہ شب نم بھی تجھی سے ہے. ٹھنڈی ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں یہ شب نم بھی تجھی سے ہے. ٹھنڈی ہوائیں یہ شب نم بھی تجھی سے ہے. بس یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لے. اب جتنا پڑھ سکتے تو پڑھ لیا. کہ سارے وجود خاص طور سے آخری شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ سارے وجود سارے جہاں ساری نعمتیں. سارے وجود کہ سارے وجود سارے جہاں ساری نعمتیں. یہ تو یہ میں یہ آپ یہ ہم بھی تجھی سے ہیں. سارے وجود سارے جہاں ساری نعمتیں. یہ تو یہ میں یہ آپ یہ ہم بھی تجھی سے ہے. واقف ہے خوب اچھی طرح سے حسن فراز. واقف ہے خوب اچھی طرح سے حسن فراز. اللہ کے کرم کا بھرم بھی تجھی سے. سارے وجود سارے جہاں ساری نعمتیں. یہ تو یہ میں یہ آپ یہ ہم بھی تجھی سے. جناب حسن فراز صاحب کے بہترین اور مرصع اشعار کے بعد میں پھر اپنی فہرست کی طرف واپس آتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں جناب غلام عسکری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. اور محفل کا تمام ہونا ہے اور شعراء کی فہرست تھوڑی طویل ہے. زیادہ تھوڑا اختصار ہو. ایک درود بھیج دیں محمد چار دوسرے سماعت فرمائیں کہ
کہ کچھ بھی ظاہر نہ تھا اس راز خفی سے پہلے، کہ کچھ بھی ظاہر نہ تھا اس راز خفی سے پہلے، کہ کون موجود تھا دنیا میں نبی سے پہلے، کہ کچھ بھی ظاہر نہ تھا اس راز خفی سے پہلے، کہ کون موجود تھا دنیا میں نبی سے پہلے. یہ دو مصرے بطور خاص، کہ کون موجود تھا دنیا میں نبی سے پہلے، تو کون پردے کے ادھر ہے یہ صدا کس کی ہے، کہ کون پردے کے ادھر ہے یہ صدا کس کی ہے، کہ کون معراج میں پہنچا ہے نبی سے پہلے، کون پردے کے ادھر ہے یہ صدا کس کی ہے، کہ کون معراج میں پہنچا ہے نبی سے پہلے. ایک 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. کہ کبھی ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، کہ کبھی ان لوگوں کا ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، کہ ابو طالب سے جن لوگوں کا رشتہ ہو نہیں سکتا، کہ ابو طالب سے جن لوگوں کا رشتہ ہو نہیں سکتا، تو وہ قرآن گھول کر پی لے یا زم ہو جائے زمزم میں، کہ وہ قرآن گھول کے پی لے یا زم ہو جائے زمزم میں، کہ تمہارے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا، کہ وہ قرآن گھول کر پی لے یا زم ہو جائے زمزم میں، کہ تمہارے بغض کا بیمار اچھا ہو نہیں سکتا. بس آخری کلام میں 4 مصرے اور سماعت فرما لیں. ایک اور درود بھیج دیں محمد و آل محمد. آج کی مناسبت سے مطلع ہے، لیکن ایک مطلع اور ایک شعر سماعت فرمائیں. جشن صادق اور محمد یوں منانا چاہیے، کہ جشن صادق اور محمد یوں منانا چاہیے. ارے بزم مدحت چاند تاروں سے سجانا چاہیے، کہ بزم مدحت چاند تاروں سے سجانا چاہیے. بس یہ آخری ایک شعر، کہ بزم مدحت چاند تاروں سے سجانا چاہیے. ایک درود بھیج محمد و آل محمد. کہ بزم مدحت چاند تاروں سے سجانا چاہیے. منہ بنانا مدح مولا پر تبرے سے گریز، کہ منہ بنانا مدح مولا پر تبرے سے گریز. ارے آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے، کہ منہ بنانا مدح مولا پر تبرے سے گریز، کہ آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے. وہ آخری شعر ایک اور یاد آ گیا سماعت فرمائیں. کہ آپ کو محفل سے جانے کا بہانہ چاہیے. او منکرے تشنا لبی سے عشق کوثر کی للک، کہ منکرے تشنا لبی سے عشق کوثر
سر کی للک، ارے چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے کہ منکر تشنا لبی سے عشق کو سر کی للک، ارے چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے، جشن میں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو بھر پانی میں تجھ کو ڈوب جانا چاہیے۔ جناب غلام عسکری صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے اور انہیں نے بہرحال اختصار سے کام لیا۔ دیگر شعراء کرام سے بھی اختصار کی گزارش ہے، جو فہرست طویل ہو رہی ہے وہ اختصار کی گزارش کی جا رہی ہے۔ ہمارے مختار بھائی ان کے لیے بھی مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں اور بہرحال یہاں تشریف لائے ہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ پھر ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیں کہ جلد سے جلد انہیں شفا نصیب ہو۔ جناب مختار لکھنوی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب مختار لکھنوی صاحب۔ کہ یہ سب زمین بھی اپنی ہے آسوا اپنا، یہ سب زمین بھی اپنی ہے آسوا اپنا، بفیض آل محمد ہے کل جہاں اپنا، بفیض آل محمد ہے کل جہاں اپنا، اور کہاں سے لفظ بہلاؤں جو اس کی مدح کروں، کہاں سے لفظ بہلاؤں جو اس کی مدح کروں، کہ جس کو دے دیا اللہ نے بیاں اپنا، کہاں سے لفظ بہلاؤں جو اس کی مدح کروں، کہاں سے لفظ بہلاؤں جو اس کی مدح کروں، کہ جس کو دے دیا اللہ نے بیاں اپنا۔ شیر خاص طریقے سے بلادا فرمائے کہ جو چاہتا ہے ہو ہر لفظ معتبر تیرا، جو چاہتا ہے ہو ہر لفظ معتبر تیرا، نبی کی مدح میں جبریل کی زباں اپنا، نبی کی مدح میں جبریل کی زباں اپنا، نبی کی مدح میں جبریل کی زباں اپنا، اور علی سے لے کے ہمارے امام مہدی تک، علی سے لے کے ہمارے امام مہدی تک، نبی نے سب کو بتایا ہے ہم زباں اپنا، نبی نے سب کو بتایا ہے ہم زباں اپنا، اور بس اتنا کہہ کے محمد نے کر لی بند آنکھیں، بس اتنا کہہ کے محمد نے کر لی بند آنکھیں، حسین تیرے حوالے ہے گلستاں اپنا، بس اتنا کہہ کے بس اتنا کہہ کے محمد نے کر لی بند آنکھیں، بس اتنا کہہ کے محمد نے کر لی بند آنکھیں، حسین تیرے حوالے ہے گلستاں اپنا، حسین تیرے حوالے ہے گلستاں اپنا۔ ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد، چند شعر جلدی جلدی حاضر کرو کہ پیری کی بات کیوں کروں عہد شباب میں، پیری کی بات کیوں کروں عہد شباب میں، ڈوبا ہوا ہوں حب علی کی شراب میں، پیری کی بات کیوں کروں عہد شباب میں، ڈوبا ہوا ہوں حب علی کی شراب میں، اور عشق علی کے جام میں پیتا ہوں اس لیے، عشق علی کے جام میں پیتا ہوں اس لیے،
ہوتا ہے بے حساب اضافہ ثواب میں۔ عشق علی، عشق علی کے جام میں پیتا ہوں اس لیے، عشق علی کے جام میں پیتا ہوں اس لیے، ہوتا ہے بے حساب اضافہ ثواب میں۔ اور یہ بھی سے گرا لگا کے بلا تھا فرمایا کہ پوچھو تو میرے دل سے یہی آئے گی صدا، پوچھو تو میرے دل سے یہی پوچھو تو میرے دل سے یہی آئے گی صدا، مصروف حق و بندگی بوتراب میں۔ پوچھو تو میرے دل سے یہی آئے گی صدا، پوچھو تو میرے دل سے یہی آئے گی صدا، مصروف حق و بندگی بوتراب میں، مصروف حق و بندگی بوتراب میں۔ اور جس دن نبی نے کہہ دیا حیدر کو بوتراب، جس دن نبی نے کہہ دیا حیدر کو بوتراب، اس روز سے ایک سوال بھیجیے، جس دن نبی نے کہہ دیا حیدر کو بوتراب، اس روز سے علی کی ہے خوشبو تراب میں، اس روز سے علی کی ہے خوشبو تراب میں۔ اور شعر آتے ہیں کہ اپنا ولی علی کو بنا کر خدا نے بس، اپنا ولی علی کو بنا کر خدا نے بس، تالے لگا دیے ہیں خلافت کے باب میں۔ اپنا ولی علی کو بنا کر خدا نے بس، اپنا ولی علی کو بنا کر خدا نے بس، تالے لگا دیے ہیں خلافت کے باب میں، تالے لگا دیے ہیں خلافت کے باب میں۔ اور مظلوم کی مدد کرو ظالم پر لعنتیں، مظلوم کی مدد کرو ظالم پر لعنتیں، حق نے لکھا ہے بس یہی اپنی کتاب میں، حق نے لکھا ہے بس یہی اپنی کتاب میں۔ اور کرتا تھا لعنتیں تو فرشتوں نے اس لیے، کرتا تھا لعنتیں تو فرشتوں نے اس لیے، لکھا نہ ایک گناہ بھی میرے حساب میں۔ کرتا تھا لعنتیں تو فرشتوں نے اس لیے، لکھا نہ ایک گناہ بھی میرے حساب میں۔ اور آخری شعر اور بس وقتے کی زحمت ملاحظہ فرما لیں کہ جو رہبری علی نے کی اس کی ذرا جھلک، ملاحظہ فرما لیں کہ جو رہبری علی نے کی اس کی ذرا جھلک ہے اس جناب میں نہ کوئی اس جناب میں۔ جو رہبری علی نے کی، جو رہبری علی نے کی اس کی ذرا جھلک، جو رہبری علی نے کی اس کی ذرا جھلک ہے اس جناب میں نہ کوئی اس جناب میں، ہے اس جناب میں نہ کوئی اس جناب میں۔ جو رہبری علی نے کی اس کی ذرا جھلک ہے اس جناب میں نہ کوئی اس جناب میں۔ اور مختار نے کہا یہ قصیدہ تو اس کا ذکر، مختار نے کہا یہ قصیدہ تو اس کا ذکر ہے آفتاب میں تو کبھی ماہتاب میں، ہے آفتاب میں۔ جامع مختار لکھنوی صاحب کے بہترین کلام کے بعد حضرات یہ اعلان ضروری ہو گیا کیونکہ محفل 12 بجے تک تمام ہونا ہے، تو جو ہمارے مترنم شعراء کرام ہیں وہ 6 عدد شعروں سے نوازیں گے، اور تحت اللفظ شعراء سے گزارش ہے کہ وہ 8 شعروں سے زیادہ نہ پڑھیں تاکہ 12 بجے تک ہماری محفل تمام ہو جائے۔ نظر مولا کا اہتمام ہے تو اب دسترخوان شبی کو سحری میں تبدیل کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو بہرحال فرید مصطفیٰ صاحب کسی اور کے مقام پر پڑھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، لہذا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ہاں تو پہلے کہتے ہیں پہلے پڑھوا دیتے ہیں۔
ہم شروع میں پڑھوا دیتے تھے کیا آپ کہتے تھے. ایک نعت کے 4-5 شعر ملاحظہ فرما لیں. کئی تو کئی برس پہلے تھی لیکن پڑھ پہلی بار لیں. ایک درود بھیج دیا آپ حضرات. عرض کرتا ہوں اسم بھائی. عمران کر رہے ہیں حفاظت رسول کی. عمران کر رہے ہیں حفاظت رسول کی. پروان چڑھ رہی ہے رسالت رسول کی. عمران کر رہے ہیں حفاظت رسول کی. پروان چڑھ رہی ہے رسالت رسول کی. اس نے مطلب ملاحظہ فرمائے کہ اکبر نے پائی سیرت و صورت رسول کی. اکبر نے پائی سیرت و صورت رسول کی. دیکھو ذرا حسین کی قربت رسول. اکبر نے پائی سیرت و صورت رسول کی. دیکھو ذرا حسین سے قربت رسول کی. دیکھو ذرا حسین سے. یہ کہہ رہی ہے اجر رسالت کی شرط خاص. یہ کہہ رہی ہے اجر رسالت کی شرط خاص. سب کے لیے نہیں ہے شفاعت رسول. یہ کہہ رہی ہے اجر. یہ کہہ رہی ہے اجر رسالت کی شرط خاص. سب کے لیے نہیں ہے شفاعت رسول کی. چاروں طرف ہے نور کی بارش کا سلسلہ. چاروں طرف ہے نور کی بارش کا سلسلہ. ہے آمنہ کے گھر میں ولادت رسول کی. ہے آمنہ کے گھر میں ولادت رسول کی. بس بارویں امام کے آنے کی دیر ہے. بس بارویں امام کے آنے کی دیر ہے. ہم کو ضرور ہوگی زیارت رسول.
بار میں امام کے آنے کی دیر ہے، ہم کو ضرور ہوگی زیارت رسول کی، ہم کو یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سنتا ہوں جب اذان تو آتا ہے یہ خیال، سنتا ہوں جب اذان تو آتا ہے یہ خیال، شبیر نے بچائی ہے محنت رسول کی، شبیر نے بچائی ہے محنت رسول کی، پشت نبی پان کے میرے حسین نے، پشت نبی پان کے میرے حسین نے 70 گنا بڑھا دی عبادت رسول کی، پشت نبی پان کے میرے حسین نے 70 گنا بڑھا دی عبادت رسول۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لے بس کہ کہتے ہوئے یہ مصحف ناطق ہیں مصطفیٰ، کہتے ہوئے یہ مصحف ناطق ہیں مصطفیٰ، عمران کر رہے ہیں تلاوت رسول کی، عمران یہ کہہ رہی ہے عجز رسالت کی شرط خاص، سب کے لیے نہیں ہے شفاعت رسول کی، بس 12ویں امام کے آنے کی دیر ہے، مجھ کو ضرور ہوگی زیارت رسول کی۔ جناب فرید مصطفیٰ صاحب کے بعد مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب ذکی بھارتی صاحب کے حکم کی تعمیل میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ذکی بھارتی صاحب بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک اور باز بلند نعرہ صلوات پڑھتے ہیں مطلع حاضر کر رہے ہیں فرید صاحب ایک مطلع اور اس کے بعد چند شعر نعت کے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اچھا ہوا جو چھوڑ دی سیرت رسول کی، اچھا ہوا جو چھوڑ دی سیرت رسول کی، دشتی نہیں تھی تم پر محبت رسول کی، دشتی نہیں تھی تم پر محبت رسول کی۔ اب یہاں سے چونکہ نیل بھائی نے بتایا ہے کہ وقت دیا گیا ہے، نہیں آپ کا حق ہے، آپ 2-3 شعر زیادہ پڑھ سکتے ہیں، آپ شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محبت خیر آپ کی زیادہ نہیں، لیکن ہاں جو لوگ بعد میں آئے ہیں یہ ان کے لیے زیادہ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہاں بس یہ کہ 9-10 شعر پیش کر رہا ہوں کہ باز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ رحمت بھائی پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ہاں ہاں ٹھیک، ہم آپ پڑھے نہیں ابھی تک کیا؟ اچھا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ اچھا جہاں بغض ہے نبی کا، یہ مطلب اتحادیوں کے لیے ہے جو مومنین کے درمیان اتحاد چھوڑ کے مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جہاں بغض ہے نبی کا وہاں پر وفا نہیں ہے، جہاں بغض ہے نبی کا وہاں پر وفا نہیں
وہ ہمارا ہوگا کیسے جو رسول کا نہیں ہے. وہ ہمارا ہوگا کیسے جو رسول کا نہیں ہے. شعر حاضر کر رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا کہ تو ہے آیتوں میں روشن، تیرا نام ہے اعضاء میں، تو ہے آیتوں میں روشن، تیرا نام ہے اعضاء میں، تیرے دشمنوں کا لیکن کہیں کچھ پتا نہیں ہے، تیرے دشمنوں کا لیکن کہیں کچھ پتا نہیں ہے. شعر حاضر کر رہے سماعت فرمائیے گا کہ تیری معرفت ہے کس کو، کرے کون تیری مدحت، تیری معرفت ہے کس کو، کرے کون تیری مدحت. سبھی خاک کے ہیں پتلے، کوئی بھی خدا نہیں ہے، سبھی خاک کے ہیں پتلے، کوئی بھی خدا نہیں ہے. سر حشر کھینچ لے گی تجھے آتش جہنم، سر حشر کھینچ لے گی تجھے آتش جہنم. تجھے بغض مصطفیٰ کا ابھی تجربہ نہیں ہے، تجھے بغض مصطفیٰ کا. نیل بھائی نے کہا تھا کہ 6 شعر ترنم کے جو شاعر ہیں وہ پڑھیں، وہ 6 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. بہرحال دو شعر ہاں اور رہ گئے کیونکہ 1 2 3 4 آپ پڑھ لیجیے. سماعت فرمائے. نہیں آپ ہم کیوں پڑھ لیں بھائی، تو قانون سب کے لیے برابر ہے. پیش کرو سماعت فرمائے کہ میری بات پر نہ جاؤ، تم اٹھا کے دیکھو تاریخ، میری بات پر نہ جاؤ، تم اٹھا کے دیکھو تاریخ، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے جہاں مرتضیٰ نہیں ہے، وہاں مصطفیٰ نہیں ہے. پیش کر رہا ہوں یہ آخری شعر. میرے لب پہر گھڑی ہے تیرا نام یوں محمد. یہ آخری شعر کا مطلب آخری شعر، اس کو یہ سوچ کے سنیا کہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں. ویسے اجازت انہوں نے دے دی ہے مجھے کہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں پڑھ نہیں رہا ہوں کیونکہ سب برابر ہے. وہ ہاں ضرور پڑھ دیں گے، آپ کی فرمائش الگ سے پوری کر دیں گے. پیش کر رہا ہوں کہ میرے لب پہر گھڑی ہے تیرا نام یوں محمد. میرے لب پہر گھڑی ہے
تیرا نام یوں محمد، تیرے نام کے سوا کچھ مجھے سوجھتا نہیں ہے، تیرے نام کے سوا کچھ مجھے سوجھتا نہیں ہے۔ یہ آخری خطا پیش کر رہا ہوں، فرمائش اس کی آواز بلند ہے، صلوات پڑھ گئے رحم کھا کر اسے چلو میں جگہ دی، ورنہ پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، پاؤں عباس کے چھونے کو ترستا پانی، حکم دے دیتا اگر چاند بنی ہاشم کا، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی، اسی تپتے ہوئے سورج سے برستا پانی۔ میری بات پر نہ جاؤ تم، اٹھا کے دیکھو تاریخ، جہاں مصطفیٰ نہیں ہے وہاں مرتضیٰ نہیں ہے۔ جناب ذکی بھارتی صاحب کے بعد مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں جناب عباس دانش صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں، جناب مرزا عباس دانش صاحب۔ ہاں لکھا ہے، نام لکھا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ ہاں بات ایک مسئلہ اور دو تین شعر تبرکن حاضر کرے دے رہا ہوں۔ اب بھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، اب بھی یہ آفتاب چمکتا کہاں نہیں، کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں نہیں، کردار مصطفیٰ کا اجالا کہاں نہیں، اور ویسے تو جسم پاک کی پرچھائی بھی نہ تھی، لیکن میرے رسول کا سایہ کہاں نہیں، لیکن میرے رسول کا سایہ کہاں نہیں، اور جھولی بھری تو آ کے در اہل بیت پر، ارے جھولی بھری تو آ کے در اہل بیت پر، ارے سائل نے اس جہان میں مانگا کہاں نہیں، ادب سائل نے اس جہان میں مانگا کہاں نہیں۔ آخری شعر ذکر رہا ہوں، دیکھیں حضرات کے زہرا کے در کی روٹیاں افلاک تک گئیں، ارے زہرا کے در کی روٹیاں افلاک تک گئیں، پہنچا نبی کی آل کا صدقہ کہاں نہیں، پہنچا نبی کی آل کا صدقہ کہاں نہیں۔
پہنچا نبی کی آل کا صدقہ کہاں نہیں۔ مرزا عباس دانش صاحب کے بعد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں مولانا عسکری صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ مولانا عسکری صاحب۔ ہاں 800 ایک صلوات پڑھنے حضرات۔ اللہم صلی ایک مطلب فرمائیں بلکہ دو مطلب ہو کہ معصوم لفظ اور وہ لہجہ کہاں سے لائیں، معصوم لفظ اور وہ لہجہ کہاں سے لائیں، شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں، معصوم لفظ اور وہ لہجہ کہاں سے لائیں، شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں، منسوب ہو خدا سے جو چہرہ کہاں سے لائیں، منسوب ہو خدا سے جو چہرہ کہاں سے لائیں، جز مرتضیٰ نبی کا سراپا کہاں سے لائیں، منسوب ہو خدا سے جو چہرہ کہاں سے لائیں، جز مرتضیٰ نبی کا سراپا کہاں سے لائیں، اور دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں۔ دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں، حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں، اور محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، فرمایا محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، تیرے یدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، تیرے یدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، تیرے یدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، یہ کہہ کے حر بھی شاہ کے قدموں پر گر پڑا، یہ کہہ کے حر بھی شاہ کے قدموں پر گر پڑا، مولا کریم آپ کے جیسا کہاں سے لائیں، مولا کریم آپ کے جیسا کہاں سے لائیں، یہ شیخ مولانا فرمائیں کہ مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد دیں، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد دیں، سائل بھی سوچتا ہے تمنا کہاں سے لائیں، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد دیں، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد دیں، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد دیں، سائل بھی سوچتا ہے تمنا کہاں سے لائیں، سائل بھی سوچتا ہے تمنا کہاں سے لائیں۔ آخری شعر کے منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں۔ خطیب اہل بیت، شاعر اہل بیت جناب مولانا عسکری صاحب کے بعد اسی سلسلے کی ایک اور کڑی مولانا عنبر عابدی صاحب قبلہ سے درخواست سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سنائیں۔ تحت اللفظ شعراء سے گزارش ہے کہ 8 شعروں کی زحمت کریں
اب مترنم شعرا 6000 شعروں سے نوازے اجازت ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد لکھیے گا. دیکھیے کہ اے جعفر صادق تیری توقیر کے صدقے، اے جعفر صادق تیری توقیر کے صدقے، جو تو نے کی اس دین کی تشہیر کے صدقے، اے جعفر صادق تیری توقیر کے صدقے، جو تو نے کی اس دین کی تشہیر کے صدقے. دیکھیے گا کہ فطرس بھی چلا آیا ہے جھولے کو جھلانے، فطرس بھی چلا آیا ہے جھولے کو جھلانے، یوں ہوتا ہے وہ وارث شبیر کے صدقے. کیا کہے، فطرس بھی چلا آیا ہے جھولے کو جھلانے، یوں ہوتا ہے وہ وارث شبیر کے صدقے. اور یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ دیکھیے گا کہ یوں اس کو بیاں کرتا ہے وہ بولتا قرآن، یوں اس کو بیاں کرتا ہے وہ بولتا قرآن، تنزیل ہوئی جاتی ہے تفسیر کے صدقے. یوں اس کو بیاں کرتا ہے وہ بولتا قرآن، تنزیل ہوئی جاتی ہے تفسیر کے صدقے، تنزیل ہوئی جاتی ہے تفسیر کے صدقے. 5 اپنے وسیع رکھ کے بچائی ہے امامت. ایک امام کی زندگی کے حوالے سے کہ منصور دوانق ملعون نے جو ہے وہ یہ کہا تھا حاکم مدینہ سے کہ جس کے بھی نام چھٹے امام نے وصیت کی اسے قتل کر دیں. اور امام نے 5 لوگوں کے نام پر وصیت، بہرحال سب بہتر جاننے والے تشریف فرما کہ اس میں سے ایک 7ویں امام ہے، تو ملاحظہ فرمائیے گا کہ یوں اس کو بیاں کرتا ہے وہ بولتا قرآن، تنزیل ہوئی جاتی ہے تفسیر کے صدقے. 5 اپنے وسیع رکھ کے بچائی ہے امامت، 5 اپنے وسیع رکھ کے بچائی ہے امامت، ہے سارا تشیع تیری تدبیر کے صدقے. 5 اپنے وسیع رکھ کے بچائی ہے امامت. آگے آ جائیے ابو طالب بھائی، ایک صلوات پڑھ دیں آپ ذرا محمد و آگے تشریف لے آئیے مولانا ابو طالب صاحب. 5 اپنے وسیع رکھ کے بچائی ہے امامت، ہے سارا تشیع تیری تدبیر کے صدقے، ہے سارا تشیع تیری تدبیر کے صدقے. یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ ہے اہل قیاس آج لیے میتیں اپنی، ہے اہل قیاس آج لیے میتیں اپنی، مولا تیرے اقوال کی شمشیر کے صدقے. ہے اہل قیاس آج لیے میتیں اپنی، مولا تیرے اقوال کی شمشیر کے صدقے، مولا تیرے اقوال کی شمشیر کے صدقے. جو تیری ولادت پہ اٹھی بیت شرف میں، جو تیری ولادت پہ اٹھی بیت شرف میں، ہیں ساری اذانیں اسی تکبیر کے صدقے. جو تیری ولادت پہ اٹھی بیت شرف میں، ہیں ساری اذانیں اسی تکبیر کے صدقے. جو تیری ولادت پہ اٹھی بیت شرف میں، ہیں ساری اذانیں اسی تکبیر کے صدقے. اور آخری شعر دیکھا کچھ الگ حوالے سے ہو گیا کہ جو تیری ولادت پر اٹھی بیت شرف میں، ہیں ساری اٹھی بیت شرف میں، ہیں ساری اذانیں اسی تکبیر کے صدقے. دیکھیے گا کہ عاشور کا فاقہ ہے میرے رزق کا ضامن، عاشور کا فاقہ ہے میرے رزق کا ضامن، ہے خون میرا ماتم زنجیر کے صدقے. عاشور کا فاقہ ہے میرے رزق کا ضامن، ہے خون میرا ماتم زنجیر کے صدقے. عاشور کا فاقہ ہے میرے رزق کا ضامن، ہے خون میرا ماتم زنجیر کے صدقے. مولانا عنبر عابدی صاحب کے خوبصورت و مرصع کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں. جناب خوشنود مصطفیٰ.
برائے تعزیر ظہور امام اللہم صلی علی کہ شرف کم نہیں یہ برائے محمد، شرف کم نہیں یہ برائے محمد، خدا کر رہا ہے ثنائے محمد، تبھی دین کامل کی آئے گی آیت، تبھی دین کامل کی آئے گی آیت، ارے علی کو وسیع جب بنائے محمد، علی کو وسیع جب بنائے محمد، کہ ہے پشت نبی پر نبی کا نواسا، ہے پشت نبی پر نبی کا نواسا، تو سر اپنا کیسے اٹھائے محمد، ہے پشت نبی پر نبی کا نواسا، تو سر اپنا کیسے اٹھائے محمد، ارے کسی کے اٹھائے وہ اٹھ نہ سکے گا، وہ جس کو نظر سے گرائے محمد، کسی کے اٹھائے وہ اٹھ نہ سکے گا، وہ جس کو نظر سے گرائے محمد۔ اون بھائی 9 ربیع الاول کے حوالے سے شعر سماعت فرمائیں کہ بروز نم ہم نے بھیجی جو لانا، بروز نم ہم نے بھیجی جو لعنت، وہ ہمیں دیکھ کر مسکرائے، بروز نم ہم نے بھیجی جو لعنت، ہمیں دیکھ کر مسکرائے محمد، کہ منافق تھکے التجا کرتے کرتے، منافق تھکے التجا کرتے کرتے، او مگر بخشوانے نہ آئے محمد، مگر بخشوانے نہ آئے محمد،
جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے آپ ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شموم عارفی صاحب کی خدمت میں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ جناب شموم عارفی صاحب۔ ایک نعرے سے بات پڑھیں حضرات۔ آج روشن اپنی قسمت کا ستارہ کیجئے، آج روشن اپنی قسمت کا ستارہ کیجئے، صادقوں کی مدح سے دل میں اجالا کیجئے، صادقوں کی مدح سے دل میں اجالا کیجئے، اور حسن کردار محمد نظم کرنے کے لیے، حسن کردار محمد نظم کرنے کے لیے آیتوں سے کچھ حسین الفاظ مانگا کیجئے، حسن کردار محمد نظم کرنے کے لیے آیتوں سے کچھ حسین الفاظ مانگا کیجئے، اور چاند شق ہو جائے گا حق نے محمد سے کہا، چاند شق ہو جائے گا حق نے محمد سے کہا، صرف انگشت مبارک سے اشارہ کیجئے، چاند شق ہو جائے گا حق نے محمد سے کہا، صرف انگشت مبارک سے اشارہ کیجئے، اور کیجئے ایک ساتھ ذکر آفتاب و ماہتاب، کیجئے ایک ساتھ ذکر آفتاب و ماہتاب، اس طرح سارے اندھیروں کا صفایا کیجئے، کیجئے ایک ساتھ ذکر آفتاب و ماہتاب، اس طرح سارے اندھیروں کا صفایا کیجئے۔ شعر دیکھیں کہ کیجئے پھر صادق آل محمد کی ثنا، کیجئے پھر صادق آل محمد کی ثنا، پہلے جا کے علم میں اپنے اضافہ کیجئے، کیجئے پھر صادق آل محمد کی ثنا، کیجئے پھر صادق آل محمد کی ثنا، پہلے جا کے علم میں اپنے اضافہ کیجئے، اور جو عمل سنت ہے اس پر کیوں نہیں کرتے عمل، جو عمل سنت ہے اس پر کیوں نہیں کرتے عمل، اپنی ہر مشکل میں حیدر کو پکارا کیجئے، جو عمل سنت ہے اس پر کیوں نہیں کرتے عمل، اپنی ہر مشکل میں حیدر کو پکارا کیجئے۔ آخری شعر مدح فرمائیں کہ دشمن آل پیمبر سے بھی رہیے دور دور، دشمن آل پیمبر سے بھی رہیے دور دور، اور بد عقیدہ مولوی سے بھی کنارہ کیجئے، دشمن آل پیمبر سے بھی رہیے دور دور، دشمن آل پیمبر سے بھی رہیے دور دور، اور بدعقیدہ مولوی سے بھی کنارہ کیجئے، دشمن آل پیمبر سے بھی رہیے دور دور، بدعقیدہ مولوی سے بھی کنارہ کیجئے۔ جناب شموم عارفی صاحب کے بہترین کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں جناب انجم غدیری صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب انجم غدیری نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ جو دست محمد کی بلندی پر ملا ہے، جو دست محمد کی بلندی پر ملا ہے، وہ ذرہ بھی سورج کی طرح بول رہا ہے، جو دست محمد کی بلندی پر ملا ہے، وہ ذرہ بھی سورج کی طرح بول رہا ہے، یہ ساتھ میں مرسل کے جو صادق کی ثنا ہے، یہ ساتھ میں مرسل کے جو صادق کی ثنا ہے، اس نعت میں بھی آج قصیدے کا مزہ ہے، جو ساتھ میں
مرسل کے یہ صادق کی ثنا ہے. اس نعت میں بھی آج قصیدے کا مزہ حضرت شعر سماعت فرمائیں گے کہ اس حسن کی معراج پہ ہے آپ کا چہرہ، کہ اس حسن کی معراج پہ ہے آپ کا چہرہ، ایک چاند جسے دیکھ کے دو ٹکڑے ہوا ہے. کہ اس حسن کی معراج پہ ہے آپ کا چہرہ، ایک چاند جسے دیکھ کے دو ٹکڑے ہوا ہے. ہو چاہے نبوت کہ رسولوں کی رسالت، ہو چاہے نبوت کہ رسولوں کی رسالت، جو جس کو ملا ہے وہ تیرے در سے ملا ہے. ہو چاہے نبوت کہ رسولوں کی رسالت، جو جس کو ملا ہے وہ تیرے در سے ملا ہے. وہ ہے طور پہ آواز نصیری کے خدا کی، ہے طور پہ آواز نصیری کے خدا کی، موسیٰ یہ سمجھتے ہیں خدا بول رہا ہے. بس کی ایک مطلب اور دو شعر کہ کربلا والوں نے ہر دل پہ حکومت کی ہے، کہ کربلا والوں نے ہر دل پہ حکومت کی ہے. بات حیرت کی نہیں ہے یہ حقیقت کی ہے، بات حیرت کی نہیں ہے یہ حقیقت کی ہے. کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، بند لفظوں میں بھی دل کھول کے لعنت کی ہے. کہ راہ بدلی نہ تبرے کا طریقہ بدلا، بند لفظوں میں بھی دل کھول کے لعنت کی ہے. کہ بند لفظوں میں بھی دل کھول کے لعنت کی ہے. اور تم جو کرتے ہو تبرے پا یہ توبہ توبہ، کہ تم جو کرتے ہو تبرے پا یہ توبہ توبہ، کیا کبھی سورہ توبہ نے مروت کی ہے؟ کہ تم جو کرتے ہو تبرے پا یہ توبہ توبہ، کیا کبھی سورہ توبہ نے مروت کی ہے؟ تم جو کرتے ہو تبرے پا یہ توبہ توبہ، کیا کبھی سورہ توبہ نے مروت کی ہے. جناب انجم غدری صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سمر واسطی صاحب کی اللہ کی خدمت میں تو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے. حضرات ایک صلوات بھیج دے محمد چار مصرے. نہیں ہے اشک یہ آنکھوں کی گل فشانی ہے، نہیں ہے اشک یہ آنکھوں کی گل فشانی ہے، نظر نظر میں محبت کی ترجمانی ہے، بلند شعلہ جو آتش کدے سے ہوتا ہے، جمال روح محمد سے پانی پانی ہے. بلند شعلہ جو آتش کدے سے ہوتا ہے، جمال روح محمد سے پانی پانی ہے. یہ چار مصرے یہ بھی دیکھ لیں خطبہ فدق سے استفادہ کرتے ہوئے کہ معیار اپنا خود سے ہی تم نے گرا دیا، معیار اپنا خود سے ہی تم نے گرا دیا، مٹی میں کیوں عقیدے کو اپنے ملا دیا، مشہور جو صدا سے تھا جھوٹوں کا پیشوا، بعد رسول اس کو خلیفہ بنا دیا. مشہور جو صدا سے تھا
یہ کچھ مشہور جو صدا سے تھا جھوٹوں کا پیشوا، بعد رسول اس کو خلیفہ بنا دیا. یہ کچھ اشعار تھے حضرات، مگر اب قید ہے تو بس ایک مطلب دو تین شعر سنیں کہ جو شہر علم نبوت کا باب ہوتا ہے، جو شہر علم نبوت کا باب ہوتا ہے، وہی تو وارث ام الکتاب ہوتا ہے، وہی تو وارث ام الکتاب ہوتا ہے. شعر دیکھیے گا کہ قدوم آل محمد کا فیض ہے ورنہ، قدوم آل محمد کا فیض ہے ورنہ، قدوم آل محمد کا فیض ہے ورنہ، زمین کا ذرہ کہیں آفتاب ہوتا ہے، زمین کا ذرہ کہیں آفتاب ہوتا ہے. شعر دیکھے گا کہ وہی تو عرش نشیں ہے، وہی ترابی ہے، جو خاک پائے رسالت معاب ہوتا ہے. وہی تو عرش نشیں ہے، وہی ترابی ہے، جو خاک پائے رسالت معاب ہوتا ہے. اور شعر دیکھیے گا کہ جو خاک پائے رسالت معاب ہوتا ہے، ولائے آل محمد کی ہے شراب جسے، ولائے آل محمد کی ہے شراب جسے خدا کے سامنے پینا ثواب ہوتا ہے. ولائے آل محمد کی ہے شراب جسے خدا کے سامنے پینا ثواب ہوتا. آخری شعر ہے کہ خدا کے سامنے پینا ثواب ہوتا ہے. یہ راز یوسف کنعان سے پوچھ لو جا کر، اسی شراب سے چہرہ گلاب ہوتا ہے. یہ راز یوسف کنعان سے پوچھ لو جا کر، اسی شراب سے چہرہ گلاب ہوتا ہے. یہ راز یوسف کنعان سے پوچھ لو جا کر، اسی شراب سے چہرہ گلاب ہوتا ہے. مولانا ثمر واسطی صاحب کے بہترین اور خوبصورت کلام کے بعد درخواست کروں جناب ضیاء کاظم صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. کوہنہ مخ شاعر اہل بیت جناب ضیاء کاظم صاحب. اسی شراب سے چہرہ گلاب ہوتا ہے. بدلہ سماعت فرمائیں کہ موجود نہ تھے شمس و قمر آپ سے پہلے، موجود نہ تھے شمس و قمر آپ سے پہلے، کب آپ سا آیا تھا بشر آپ سے پہلے. موجود نہ تھے شمس و قمر آپ سے پہلے، کب آپ سا آیا تھا بشر آپ سے پہلے. تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈے نہ ملے گا، تاریخ کے اوراق میں ڈھونڈے نہ ملے گا، اس شان کا آیا نہ بشر آپ سے پہلے. مصروف ثنا دیکھا جنہیں دست نبی پر، مصروف ثنا دیکھا جنہیں دست نبی پر، گونگے تھے وہی سنگ و حجر آپ سے پہلے، گونگے تھے وہی سنگ و حجر آپ سے پہلے. اور یہ آپ کے کہنے سے چلا آیا ہے ورنہ، یہ آپ کے کہنے سے چلا آیا ہے ورنہ، ساکن رہا کرتا تھا شجر آپ سے پہلے. مصروف ثنا دیکھا جنہیں دست نبی پر، گونگے تھے وہی سنگ و حجر آپ سے پہلے. یہ آپ کے کہنے سے چلا آیا ہے ورنہ، ساکن رہا کرتا تھا شجر آپ سے پہلے. کعبے نے خاموشی سے کہا ہنس کے علی سے، کعبے نے خاموشی سے کہا ہنس کے علی سے، ویران تھا اللہ کا گھر آپ سے پہلے. کعبے نے خاموشی سے کہا ہنس کے علی سے، ویران تھا اللہ کا گھر آپ سے پہلے. اور یہ بنت نبی آپ کا رومال ہے ورنہ، یہ بنت نبی آپ کا رومال ہے ورنہ، آنسو کہاں بنتے تھے گوہر آپ سے پہلے. یہ بنت نبی آپ کا رومال ہے ورنہ، آنسو کہاں بنتے تھے گوہر آپ سے پہلے. اور مختار کر رہا ہوں کہ نائب ہو ضیاء جس کا علی جیسا بہادر، نائب ہو ضیاء جس کا علی جیسا بہادر، تھا کون خدائی میں بشر آپ سے پہلے، تھا کون خدائی میں بشر آپ سے پہلے.
جناب ضیاء کاظم صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب عابد نظر صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. جیسے بالکل سامنے کا خیال ہوتا ہے، سامنے کا مصرع ہوتا ہے، ویسے یہ بالکل سامنے کے شاعر ہیں. چار مصرے فرما لیں. جب نبی کی محبت میں ڈھل جائیں گے، جب نبی کی محبت میں ڈھل جائیں گے، لڑکھڑاتے قدم بھی سنبھل جائیں گے، لڑکھڑاتے قدم بھی سنبھل جائیں. اور حشر میں جب نہ ہوگا سہارا نظر، حشر میں جب نہ ہوگا سہارا نظر، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائے. حشر میں جب نہ ہوگا سہارا نظر، ان کا دامن پکڑ کر مچل جائے. چار مصرے اور دیکھ لیں آپ، کیونکہ یہ طلوع شمس رسالت کے عنوان سے محفل ہوتی. چار مصرے دیکھ لیں آپ. 8 شعر کی قید ہے نا؟ میں تو بہت دیر سے بیٹھا ہوں، مجھے 10 پڑھنا چاہیے. ترنم سے پڑھ لیں، 6 شعروں کی قید ہے. نہیں تو ترنم سے 2 ہی پڑھے ہیں، اور باقی تحت میں پڑھتا ہوں. نہیں گیسٹریشن پیریڈ بیٹھنے کا ملے گا، آخر 9 بجے سے بیٹھا ہوں. ایک نعرہ سلوات بھیجے. کہ یہ دن جو باعث رحمت ہوا ہے آج کے دن، یہ دن جو باعث رحمت ہوا ہے آج کے دن، طلوع شمس رسالت ہوا ہے آج کے دن. یہ دن جو باعث رحمت ہوا ہے آج کے دن، طلوع شمس رسالت ہوا ہے آج کے دن، ہے آج دوہری خوشی مل کے سب منائیں گے، چھٹا ظہور امامت ہوا ہے آج کے دن. ہے آج دوہری خوشی، ہے آج دوہری خوشی مل کے سب منائیں گے، چھٹا ظہور امامت ہوا ہے آج کے دن. اور پیمبران اولی العزم تو ہوئے لیکن، پیمبران اولی العزم تو ہوئے لیکن، ہے انبیاء میں جو افضل تو بس نبی کی ذات. ہے انبیاء میں جو افضل تو بس نبی کی ذات. اور نصیریوں کا عقیدہ نظر یہ کہتا ہے، نصیریوں کا عقیدہ نظر یہ کہتا ہے کہ خدا کی ذات سے ملتی ہے بس علی کی ذات. خدا کی ذات سے ملتی ہے بس علی کی ذات. اور 4 مصرے اور دیکھ لیں. ابھی 6 نہیں ہوئے، ابھی 8 نہیں ہوئے شعر بارہ. کہ باب خط نبوت کا جب شروع ہوا، کہ باب خط نبوت کا جب شروع ہوا، دہر میں شمس رسالت نظر طلوع ہوا. کہ باب خط نبوت کا جب شروع ہوا، کہ باب خط نبوت کا جب شروع ہوا، دہر میں شمس رسالت نظر طلوع ہوا. اور بلند نعرہ قولوا لا الہ کے بعد، بلند
نعرہ قولوے لا الہ کے بعد نماز روزہ ہوا، سجدہ و رکوع ہوا، بلند قولوے چار مصرے اور دیکھ لیں آپ، یہ ابھی پورے نہیں ہوئے کہ میں کہاں اور کہاں ثنائے رسول، ہاں مگر دل میں ہے ولائے رسول، بجھ گئے سب چراغ دنیا کے، بجھ گئے سب چراغ دنیا کے، دہر میں آج جب کہ آئے رسول، دہر میں آج جب کہ آئے رسول، اور کہہ رہا ہے خدا کسا میں نظر، کہہ رہا ہے خدا کسا میں نظر، خلق عالم کیے برائے رسول، کہہ رہا ہے خدا کسا میں نظر، جناب عابد نظر صاحب اپنے مخصوص انداز میں اپنا بہترین کلام آپ کی سماعت کے حوالے کر رہے تھے، آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ حضرات، آج کی محفل میں ہمارے ایک مہمان شاعر جو کبھی میزبان ہوا کرتے تھے لکھنؤ میں، اب وہ حیدرآباد میں برسا برس سے رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اب وہ لکھنؤ آتے ہیں تو بیرونی شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بہرحال یہاں تو ہمارے مقامی شاعر کی حیثیت سے تشریف لائیں، جناب ممتاز لکھنوی صاحب کو نمک شاعر اہل بیت ہیں، بہترین کلام ہوتا ہے آپ کا، آپ نے مجاہدہ فرمائے، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب ممتاز لکھنوی صاحب۔ آپ 12 شعروں تک پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں یہ باہر اتنی چار مصرے دیکھیں کہ مدھے مولا میں صرف ہو جائے، مدھے مولا میں صرف ہو جائے، معتبر حرف حرف ہو جائے، مدھے مولا میں صرف ہو جائے اور معتبر حرف حرف ہو جائے، اور نعرے عیسیاں کرم کے چھیٹوں سے، نعرے عیسیاں کرم کے چھیٹوں سے، عشق حیدر میں برف ہو جائے، نعرے عیسیاں کرم کے چھیٹوں سے، عشق حیدر میں برف ہو جائے۔ نعت کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں۔ غنچہ غنچہ کلی کلی دیکھی، نور احمد سے تازگی دیکھی، اور کچھ نہ دیکھا علی نے دنیا میں، کچھ نہ دیکھا علی نے دنیا میں، پہلی صورت رسول کی دیکھی، کچھ نہ دیکھا، کچھ نہ دیکھا علی نے دنیا میں، پہلی صورت رسول کی دیکھی۔ ایک سلوات کا سہارا دیکھیے طور خاص کے ضیائے دین کے ضامن ہوئے سجاد کے سجدے، ضیائے دین کے ضامن ہوئے سجاد کے سجدے، اور اندھیروں سے بچا لائے ہیں وہ اجداد کے سجدے، ضیائے دین کے ضامن ہوئے سجاد کے سجدے، اور اندھیروں سے بچا لائے ہیں وہ اجداد کے سجدے، اور کسی بھی مانگنے والے کے سجدے دین کو کیا دیں گے، کسی بھی مانگنے والے کے سجدے دین کو کیا دیں گے، ہیں دین کے کاسے میں جب صاحب امداد کے سجدے، ہیں دین کے کاسے میں جب صاحب امداد کے سجدے، یہ ظلمت زادوں کے سجدے کہاں کچھ روشنی دیں گے، یہ ظلمت زادوں کے سجدے کہاں کچھ روشنی دیں گے،
رہیں گے نور مائل عاشق سجاد کے سجدے، یہ ظلمت زادوں کے سجدے کہاں کچھ روشنی دیں گے، رہیں گے نور مائل عاشق سجاد کے سجدے، اور عدو کے نرغے میں عابد کا درس بندگی دینا، عدو کے نرغے میں عابد کا درس بندگی دینا، اور ملائک بھی ہے حیران دیکھ کے استاد کے سجدے، عدو کے نرغے میں عابد کا درس بندگی دینا، اور ملائک بھی ہیں حیران دیکھ کے استاد کے سجدے، اور ذرا سی مشکلوں میں سجدوں سے منہ موڑنے والوں، ذرا سی مشکلوں میں سجدوں سے منہ موڑنے والوں، بہت راحت رسا ہیں حالت افتاد کے سجدے، بہت راحت رسا ہیں حالت افتاد کے سجدے۔ آخری شعر ہے کہ کلام تو کچھ اور پڑھنا وقت نہیں ہے، کہ غلام نفس کے سجدے ریاکاری کا ساماں ہے، غلام نفس کے سجدے ریاکاری کا ساماں ہے، اور خلوص دل سے روشن بندے آزاد کے سجدے۔ یہ تھے ہمارے مہمان شاعر اہل بیت جناب ممتاز لکھنوی صاحب، اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب ناصر جرولی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ کونا مخ شاعر اہل بیت جناب ناصر جرولی، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ درود بھیجیے آپ ذرا۔ چند شعر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں۔ روشنی ملی، بہت چھوٹی سی زمین ہے، بنارس کی طرح ہے۔ قصر باقر میں صبح صادق نئی بعصمت خوشی ملی ہے، قصر باقر میں صبح صادق نئی بعصمت خوشی ملی ہے، عدو کا چہرہ دھواں دھواں ہے، امام کو روشنی ملی ہے، عدو کا چہرہ دھواں دھواں ہے، امام کو روشنی ملی ہے، امام کے در کو چومنے سے زباں کو شائستگی ملی ہے، امام کے در کو چومنے سے زباں کو شائستگی ملی ہے، ادب کی تہذیب کی یہ دولت ہمیں بفیض علی ملی ہے، امام کے در کو چومنے سے زباں کو شائستگی ملی ہے، ادب کی تہذیب کی یہ دولت ہمیں بفیض علی ملی ہے، اور فلک سے عصمت کدے میں آیا ہے خوبیوں کا حسین سمندر، فلک سے عصمت کدے میں آیا ہے خوبیوں کا حسین سمندر، صدا یہ دیتا ہے علم باقر کہ ہم کو وسعت نہیں ملی ہے، صدا یہ دیتا ہے علم باقر کہ ہم کو وسعت نہیں ملی ہے، ہم مسرتیں عاشقان صادق کی آج محفل میں کہہ رہی ہیں، مسرتیں عاشقان صادق کی آج محفل میں کہہ رہی ہیں، نہ مٹ سکیں گے ہمارے جلوے ہمیں نئی زندگی ملی ہے، نہ مٹ سکیں گے ہمارے جلوے ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ سماعت فرمائیں کہ علوم صادق کے مدرسے میں ابو حنیفہ بھی درس دے گا، علوم صادق کے مدرسے میں ابو حنیفہ بھی درس دے گا کہ جس کے گھر سے امام کو کچھ نہیں ملا دشمنی ملی ہے، صادق کے مدرسے میں ابو حنیفہ بھی درس دے گا، ابو حنیفہ بھی درس لے گا کہ جس کے گھر سے امام کو کچھ نہیں ملا دشمنی ملی ہے۔ درود بھیجیے آپ حضرات۔ نہ کیسے منصور سر جھکائے مناظرہ جب امام سے ہو، نہ کیسے منصور سر جھکائے مناظرہ جب امام سے ہو،
शिकस्त खुर्दा है घर में हाकिम अदू को शर्मिंदगी मिली है न कैसे मंसूर सर झुकाए मुनाजरा जब इमाम से हो शिकस्त खुर्दा है घर में हाकिम अदू को शर्मिंदगी मिली है। आखिरी शेर इस सिलसिले का। अगर अकीदे पाँच आए मैं क्यों ना बोलूं तुम्हारे हक में। अगर अकीदे पाँच आए मैं क्यों ना बोलूं तुम्हारे हक में। तुम्हारे घर के नमक से मेरे लहू को पाकीज़गी मिली है। अगर अकीदे पाँच आए मैं क्यों ना बोलूं तुम्हारे हक में। अगर अकीदे पाँच आए मैं क्यों ना बोलूं तुम्हारे हक में। तुम्हारे घर के नमक से मेरे लहू को पाकीज़गी मिली एक कते में दो शेर होते हैं तो उसी हिसाब से पढ़ना है मुझको। दो कते पढ़ दिए 8 शेर होते क्या करना भाई। चादर खिंचती है तो चादर खिंचने से होता है। अच्छा अच्छा। मुझे फरमाए कि हाजत हो जो भी दिल में वो हाजत रवा करे। हाजत हो जो भी दिल में वो हाजत रवा करे। जितनी तलब हो उससे ज़्यादा अता करे। हाजत हो जितनी दिल में वो हाजत रवा करे। जितनी तलब हो उससे ज़्यादा अता करे। और कर लो शरीके जश्न रसूल खुदा मुझे मौलाए कायनात तुम्हारा भला करे। कर लो शरीके जश्न रसूल खुदा मुझे। कर लो शरीके जश्न रसूल खुदा मुझे मौलाए कायनात तुम्हारा भला करे। कर लो शरीके जश्न रसूल खुदा मुझे। कर लो शरीके जश्न रसूल खुदा मुझे मौलाए कायनात तुम्हारा भला करे। मौलाए कायनात तुम्हारा भला करे। खुद अपनी ज़ात का इरफान जिसे हासिल न हो नैयर। खुद अपनी ज़ात का इरफान जिसे हासिल न हो नैयर। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है वो क्या समझे। खुद अपनी ज़ात का इरफान जिसे हासिल न हो नैयर। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है वो क्या समझे। हुसैन इब्ने अली है पुष्ट पर मुरसल है सजदे में। अगर अब भी ना तुम समझो तो फिर तुमसे खुदा समझो। हुसैन इब्ने अली है पुष्ट पर मुरसल है सजदे में। हुसैन इब्ने अली है पुष्ट पर मुरसल है सजदे में। अगर अब भी ना तुम समझो तो तुम खुद अपनी ज़ात का इरफान जिसे हासिल न हो नैयर। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है वो क्या समझे। हुसैन इब्ने अली है पुष्ट पर मुरसल है सजदे में। अगर अब भी ना तुम समझो तो फिर तुमसे खुदा समझे। 4 शेर हो गए हैं, 2 कहते अब एक मतलब और 3 शेर और मान लें कि वो आया तथीर के पर्दे में रही। वो आया तथीर के साए में रही है। वो आया तथीर के साए में रही है। ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही है। वो आया तथीर के साए में रही है। ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही है। क़िबला मौलाना समझ से अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो आया तथीर के साए में रही है। ज़ैनब तो रिदा दे के भी पर्दे में रही है। मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ। कताबन 2 शेर है कि मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ। हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ। हालांकि वो सूरों के कबीले में रही है। मरियम को हुआ हुक्म कि मस्जिद से निकल जाओ।
حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے، اور وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے؟ وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب؟ وہ بنت اسد مریم کو ہوا ان کے مسجد سے نکل جاؤ، حالانکہ وہ سوروں کے قبیلے میں رہی ہے، وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں رہی ہے؟ یہ آخری اور 8واں شعر کہ وہ بنت اسد کون سی منزل پہ ہے یا رب جو 3 دنوں تک تیرے کعبے میں نہیں رہی ہے؟ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر، لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر۔ لعنت جسے کہتے ہیں سقیفہ سے نکل کر جب لکھنؤ پہنچی ہے تو ندوے میں رہی ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں اس جشن کے محتمے میں خاص خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم ذیلی صاحب قبلہ کی خدمت میں جو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ حضرات تاخیر تو ہو گئی ہے، لیکن یوں بھی گھر جا کے میرے خیال میں سونے سے پہلے 1 گھنٹہ موبائل دیکھیں گے۔ خیال میں 2 شعراء کا اور اضافہ ہے، ان کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیں، ہمارے ذرے صاحب اور ہمارے مولانا صدف صاحب، تو بس ایک مطلب چند شعر ملاحظہ فرما لیں۔ آج ہی کہیں ہیں تو تشریف پڑھنا ہے کہ قرآن نہ کیوں دیکھے مڑ مڑ کے تیری جانب، کہ قرآن نہ کیوں دیکھے مڑ مڑ کے تیری جانب، ممدوح ہے خدا تیرا ممدوح ابو طالب۔ قرآن نہ کیوں دیکھے مڑ مڑ کے تیری جانب، قرآن نہ کیوں دیکھے مڑ مڑ کے تیری جانب، ممدوح ہے خدا تیرا ممدوح ابو طالب۔ یہ شعر دیکھیں حضرات کہ کعبے کے مربی نے پالا ہے محمد کو، کہ کعبے کے مربی نے ملاحظہ فرمائیں کہ کعبے کے مربی نے پالا ہے محمد کو، یہ نعت پیمبر ہے یا مدح ابو طالب۔ کعبے کے مربی نے پالا ہے محمد کو، کعبے کے مربی نے پالا ہے محمد کو، یہ نعت پیمبر ہے یا مدح ابو طالب، یہ نعت پیمبر ہے یا مدح ابو طالب۔ حضرات یہ شعر دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، یہاں شعراء تشریف فرمائیں، میرے خیال میں بات رائے گا نہ جائے کہ مکے کے شریفوں کے سینے کے ورق دیکھو، مکے کے شریفوں کے سینوں کے ورق دیکھو، مکے کے شریفوں کے سینوں کے ورق دیکھو، مکے کے شریفوں کے سینوں کے ورق دیکھو، مکتوب محمد ہیں اور ان کے چچا کاتب۔ مکے کے شریفوں کے سینوں کے ورق دیکھو، مکے کے شریفوں کے سینوں کے ورق دیکھو، مکتوب محمد ہیں اور ان کے چچا کاتب، مکتوب محمد ہیں اور ان کے چچا کاتب، مکتوب محمد ہیں اور ان کے چچا کاتب۔ حضرات یہ بھی شعر دیکھیں کہ مرسل کو ضرورت ہے مضبوط سہارے کی، کہ مرسل کو دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، مرسل کو ضرورت ہے مضبوط سہارے کی، کہ مرسل کو ضرورت ہے مضبوط سہارے کی، مرسل کو ضرورت ہے مضبوط سہارے کی، مطلوب ابو طالب اور دین خدا طالب۔
مرسل کو ضرورت ہے مضبوط سہارے کی، مرسل کو ضرورت ہے مضبوط سہارے کی، مطلوب ابو طالب اور دین خدا طالب، مطلوب ابو طالب اور دین خدا طالب، مطلوب ابو طالب اور دین خدا طالب۔ حضرات یہ بھی شعر دیکھیں کہ الحمد سے خطبے کا آغاز بتاتا ہے، اللہ فرما دے کہ الحمد سے خطبے کا آغاز بتاتا ہے وحی الہی کا لفظوں پہ اثر غالب۔ الحمد سے خطبے کا آغاز بتاتا ہے، الحمد سے خطبے کا آغاز بتاتا ہے، الحمد سے خطبے کا آغاز بتاتا ہے، الحمد سے خطبے کا آغاز بتاتا ہے وحی الہی کا لفظوں پہ اثر غالب، ہے وحی الہی کا لفظوں پہ اثر غالب۔ اللہ یہ بھی شعر دیکھیں، بات کہنے کی کوشش کی، قافیہ ملاحظہ فرمائیں کہ خوشبو ہے تولے کی اور رنگ تبرے کا۔ دیکھیں پہلے شعر سن لیجیے پورا کہ خوشبو ہے تولے کی، ملاحظہ فرمائیں، ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ خوشبو ہے تولے کی، خوشبو ہے تولے کی اور رنگ تبرے کا، اس شربت مدحت کا کوثر بھی بنا شارب، اس شربت مدحت کا کوثر کی طرح شارب، خوشبو ہے تولے کی، خوشبو ہے تولے کی اور رنگ تبرے کا، خوشبو ہے تولے کی اور رنگ تبرے کا، اس شربت مدحت کا کوثر بھی بنا شارب، اس شربت مدحت کا کوثر بھی بنا شارب، اور آغوش کے پالے کو کافر بھی کہے صادق۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی بات ہو کہ آغوش کے پالے کو، دیکھیں مختصر کہ آغوش کے پالے کو کافر بھی کہے صادق، آغوش کے پالے کو، آغوش کے پالے کو کافر بھی کہے صادق، اور جو ان کو کہے کافر وہ کتنا بڑا کاذب، جو ان کو کہے کافر وہ کتنا بڑا کاذب، آغوش کے پالے کو کافر بھی کہے صادق، آغوش کے پالے کو کافر بھی کہے صادق، جو ان کو کہے کافر وہ کتنا بڑا کاذب، جو ان کو کہے کافر، جو ان کو کہے کافر وہ کتنا بڑا کاذب، جو ان کو کہے کافر۔ حضرات یہ بھی شعر دیکھیں، ہو سکتا ہے حافظہ دیکھیں ملاحظہ فرمائیں کہ محبوب الہی کی جو نعت کا موجب ہے، محبوب الہی کی جو نعت کا موجد ہے، محبوب الہی کی، ملاحظہ فرمائیں محبوب، شعر دیکھیں حضرات کہ محبوب الہی کی جو نعت کا موجد ہے اس کی ثنا ذات واجب کے لیے واجب، ہے اس کی ثنا ذات واجب کے لیے واجب، ہے اس کی ثنا ذات واجب کے لیے واجب، ہے اس کی ثنا ذات واجب کے لیے واجب، اور جبریل یہ پہنچا دیں آقا تیری خدمت میں، جبریل یہ پہنچا دیں آقا تیری خدمت میں، کچھ پھول اچھالے ہیں میسم نے تیری جانب، جبریل یہ پہنچا دیں آقا تیری خدمت میں، جبریل یہ پہنچا دیں آقا تیری خدمت میں، کچھ پھول اچھالے ہیں میسم نے تیری جانب، کچھ پھول اچھالے ہیں میسم نے تیری جانب۔ حضرات میں گزارش کروں گا جناب ذرے صاحب سے کہ وہ صدف صاحب کی پیشخوانی فرمائیں، آئیے۔ نعرہ سلوات۔
ذکر نبی سے رہتا ہوں سرشار رات دن، ذکر نبی سے رہتا ہوں سرشار رات دن، سب میں حسین مشغلہ یہ زندگی کا ہے، مہکے ہوئے گلشن ذکر نبی کے پھول، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ موقع خوشی کا ہے، ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو، ان کے ہر ایک عدو پہ تبرہ کیا کرو، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے، سب میں بڑا ثبوت یہی دوستی کا ہے۔ یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے نبی، یہ نہ پوچھو کہاں کہاں ہے نبی، حق جہاں ہے وہاں وہاں ہے نبی، خاک ہو تم زمین کی بات کرو، تم کیا سمجھو گے آسماں ہے نبی۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا صدف جون پوری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ہمارے بزرگ اعجاز ماموں تشریف فرما ہیں، ورنہ پیشخانی کے بعد تو میں نثر ہی میں شروع ہو جاتا، مگر آپ کا خیال ہے اس پہ صلوات بھیجے محمد۔ ایک مطلع حاضر خدمت ہے مدح حاضر کے حوالے سے۔ رواں جو مدح نبی میں قلم نظر آیا، رواں جو مدح نبی میں قلم نظر آیا، تو کل ذخیرہ الفاظ کم نظر آیا۔ رواں جو مدح نبی میں قلم نظر آیا، تو کل ذخیرہ الفاظ کم نظر آیا۔ ایک مطلع اور دو تین شعر اور اس کے بعد۔ کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، محفل میں آفتاب سحر رات بھر رہا۔ کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، محفل میں آفتاب سحر رات بھر رہا۔ سورج کے ڈوبنے کا ذرا بھی پڑا نہ فرق، سورج کے ڈوبنے کا ذرا بھی پڑا نہ فرق، لفظوں کی روشنی کا اثر رات بھر رہا، لفظوں کی روشنی کا اثر رات بھر رہا۔ ہوتی رہی رسول کی باتیں تمام رات، ہوتی رہی رسول کی باتیں تمام رات، آماج گاہے نور یہ گھر رات بھر رہا، آماج گاہے نور یہ گھر رات بھر رہا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آماج گاہے نور یہ گھر رات بھر رہا، باٹی لبوں نے نور کی خیرات رات بھر، باٹی لبوں نے نور کی خیرات رات بھر، کاسا بدست آج قمر رات بھر رہا، کاسا بدست آج قمر رات بھر رہا۔ اس نور دائمی کا اسی شب نہ ہو ظہور، اس نور دائمی کا اسی شب نہ ہو ظہور، شب زادگان کو یہی ڈر رات بھر رہا، شب زادگان کو یہی ڈر رات بھر رہا۔ کیا خوب مدحتوں کا سفر رات بھر رہا، محفل میں آفتاب سحر رات بھر رہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی مولانا صدف جون پوری صاحب قبلہ کے علمی کلام کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں استاد الشورا مقطع محفل عالی جناب اعجاز ظہری صاحب قبلہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب اعجاز ظہری۔
कुछ नया कलाम सुनाने का महल में पुरानी मन को सुनाना था। कि आमिना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, आमिना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, पाँव धोने के लिए कौसर के धारे आए हैं। आमिना के घर पैगंबर जब हमारे आए हैं, पाँव धोने के लिए कौसर के धारे आए हैं। और क्या बताएगा कोई मैं खाने मुरसल की शान, क्या बताएगा कोई मैं खाने मुरसल की शान। लगता है जैसे कि हम कौसर किनारे आए हैं। क्या बताएगा कोई मैं खाने मुरसल की शान। लगता है जैसे कि हम कौसर किनारे आए हैं। और उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फजाइल का हर एक मैदान हारे उनको दुनिया लाई दामादे नबी के सामने, जो फजाइल का हर एक मैदान हारे आए हैं। मारे का सिप्पीन का हो नहरवा हो या जमाल, मारे का सिप्पीन का हो नहरवा हो या जमल, सब अली के सामने नस्लों के मारे आए। मारे का सिप्पीन का हो नहरवा हो या जमल, सब अली के सामने नस्लों के मारे आए हैं। और दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें, दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें। या मेरे हाथों में दो कुरान के पारे आए हैं। दो कसीदे मुरसलो जाफर के ये हाथों पहें। या मेरे हाथों में दो कुरान के पारे आए हैं। चौड़क नदी शेर है कि जब मोहम्मद के लिए सोचा कि दूँ कोई मिसाल, जब मोहम्मद के लिए सोचा कि दूँ कोई मिसाल, है ठकी तशबीह आजिज़ इश्तियारे आए हैं। है ठकी तशबीह आजिज़ इश्तियारे आए हैं। वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली, वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल अव्वली। एक महीने में मयस्सर दो शुमारे आए हैं। वाह क्या कहना तेरा माहे रबीउल
अली एक महीने में मैसर रोशुमार। आप हजरात से गुजारिश है कि बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ें पर मोहम्मद वाला। दूसरी गुजारिश क्या है कि दस्तरखान में शिरकत किए बगैर तशरीफ़ न ले जाएं, एक और सलावात पढ़ें पर मोहम्मद।